بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باخبر سویرا میں خوش آمدید. گڈ مارننگ ٹو یو آل. میں صدف عبدالجبار اور میرے ساتھ ایک عدد شخصیت آج موجود ہے جو 2 دن سے ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے. ان کی طبیعت کی ناسازی تھی. اشفاق اسحاق ستی، کیسے ہیں آپ؟ نسبتاً طبیعت تھوڑی بہتر ہے، لیکن میری آواز سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہوں گے کہ ابھی بھی موسم کے کچھ اثرات باقی ہیں. لیکن آئی واز گیٹنگ سو مچ بورڈ. آئی مین آپ کا کوئی گھر میں بور ہو؟ ہاں آرام کر کے. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بس بیمار ہو گئے، گھر میں ٹائم ملا ہے بھائی تھوڑا اسپینڈ کریں، کہہ رہے ہیں بور ہو گیا. نہیں، گھر میں رہ کے پھر کچھ نہ کرنا، بیٹھے رہنا اور بیماری کو صبر کی طرح سہنا بڑا مشکل کام ہے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو کام ہے وہ سارا اس گلے سے وابستہ ہے، یعنی کہ آپ کی آواز نکلے گی تو پھر بات بنے گی. یہاں پر آخر میں اشاروں کی زبان بھی مجھے نہیں آتی کہ میں آپ سے کمیونیکیٹ کر پاتا، اور صدف کو پھر یہ سارا برڈن اٹھانا پڑتا، تو وہ ویسے بھی اٹھائے، اس میں اور آپ کو تکلیف ہوتی. تو اس لیے میں نے کہا ریسٹ کر لوں. تو بہرحال آئی ایم بیک ناؤ، انشاءاللہ تھنگز ول گیٹ بیٹر. باقی یہ ہے کہ کافی اہم، آئی ایم شیور کہ ہمیں کرکٹ پہ بات کرنی ہے، کافی چیزوں پہ بات کرنی ہے، لیکن آج آپ کو پتہ ہے آج انٹرنیشنل عربک لینگویج ڈے ہے. اور آپ یہ دیکھیں عربی ہمارے دل کے کافی قریب بھی ہے، قرآن کی زبان ہے. پھر اس کے ساتھ دیکھیے کہ 25 ممالک کی آفیشیل لینگویج بھی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ 450 ملین لوگ یہ زبان بولتے ہیں. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ انٹرنیٹ پر جو کانٹینٹ ہے اس حساب سے وہ صرف 3% اویلیبل ہے. تو اب عربک لینگویج اینڈ دی اے آئی، اس کے حوالے سے کچھ آج آئی تھنک اب آہستہ آہستہ، کیونکہ جب ہم اکثر جو فری لانسر ہیں یا جو آن لائن جو جابس انٹرنیشنلی مل رہی ہیں، آپ دیکھیں وہاں پہ دبئی سے بڑی آفرز آ رہی ہوتی ہیں. سو مے بی اب وہ سوچ رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ تو بڑے کہتے ہیں نا آگے کی پلاننگ بہت کرتے ہیں، تو اس پہ بھی آگے بات کریں گے. لیکن ذرا موسم کے اثرات ایک تو ہم نے اشفاق پر بھی دیکھ لیے، میری آواز بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، گھر میں بھی جو ہے بیشتر جو گھر والے ہیں ان کو یہی مسئلہ ہے. تو یہ ویدر جو ہے نا، کراچی کی جو ٹھنڈی ہوائیں ہیں، مجھے ان سے اعتراض ہے. یہ بس بتا کر آیا کریں تاکہ ہم اپنی تیاری رکھیں، ورنہ تو یہ جو اچھا گھر میں آپ کوئی بھی کونا بند کر لیں، ان ہواؤں نے کہیں نہ کہیں سے اندر آپ کا سراغ لگا ہی لیتی ہیں. اچھا دوسری ایک چیز یہ ہے کہ آج AQI کمپیریٹیولی از بیٹر. کل میں نے ایک چیز دیکھی کہ سورج بھی صبح کے اوقات میں تھوڑا دھندلا دکھائی دے رہا تھا، یعنی کہ اور آج کا AQI 132 سے 133 ابھی ہو سکتا ہے بڑھ چکا ہو. یہ کراچی کی میں بات کر رہا ہوں. اوور آل ملک بھر میں کیا صورتحال ہے صدر؟ اوور آل صورتحال تو یہ ہے کہ ویدر جو ہے پلیزنٹ ہے. اگر ہم بات کریں تو کہیں پر برف باری ہو رہی ہے، لیکن دھند اور فوگ کا ظاہر ایک ہمنا بھی رہتا ہے. لیکن ہم موٹر وے پہ بات کر لیتے ہیں. موٹر وے پر دھند کا راج ہے اور کئی سیکشنز بند کر دیے گئے ہیں، اور ترجمان موٹر ویز کے مطابق موٹر وے M2 کو لاہور سے ہرن مینار تک دھند کے باعث بند کیا گیا. اب ظاہر ہے آپ دیکھیں ذرا منظر، یہ منظر ہے، آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. دوسرے یہ موٹر وے M3 لاہور سے جڑاوالا تک دھند کے باعث یہ بھی بند ہے. ترجمان موٹر ویز نے عوام کو مشورہ دے دیا ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ دن کے وقت موٹر ویز استعمال کریں اور رات کے وقت سفر کے دوران فوگ لائٹس جلا کر سفر کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے جی، فوگ لائٹس کا ہونا. اور یہ تمام تر صورتحال ہے. اب سوچیں صبح سویرے جو ہے لوگوں کو دفاتر بھی جانا ہے، اسکولز بھی جانا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن ہمارے پاس ایک چوائس ہوتی ہے صدر، ہمارے پاس یہ چوائس ہے کہ ہم اگر دفتر جا رہے ہیں، آفس آ رہے ہیں، تو آپ اپنے انداز سے یہاں پر آنے کے لیے جو مرضی چاہیں پہن سکتی ہیں. جو ہمارے PCR کے لوگ ہیں، باقی لوگ ہیں، کیمرہ مین بھائی ہیں، ڈیسک پہ جو لوگ ہیں، سب اپنے اعتبار سے کر سکتے ہیں. باقی لوگ بھی جو اپنے دفاتر جاتے ہیں. لیکن اسکول کے بچے ایک بڑی مشکل سے گزر رہے تھے، اور میں نے سنا ہے کہ میری غیر موجودگی میں آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کا کچھ فائدہ ہوا ان بچوں کو. ایک تو بچپن کا ذاتی ایکسپیرینس بھی تھا. ہوتا یہ ہے کہ اسکول میں جب بچے جاتے ہیں تو ظاہر ہے سرد موسم ہے، صبح سویرے جانا ہے، صبح سویرے پیک کی سردی ہوتی ہے. ایسے میں گھر سے مائیں انہیں جیکٹ، مفلر اور جو ان کے پاس گرم کپڑے ہوتے ہیں ادر دین اسکول یونیفارم، وہ پہن کے چلے جاتے ہیں. اسکول میں کیا ہوتا ہے، اسکول میں جی وہاں پر آ جاتی ہے انتظامیہ اور کہتی ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو اسکول یونیفارم کا پارٹ ہی نہیں ہے. تو ہم نے کل یہ کیا اشفا، ہم نے اپنے شو کے پلیٹ فارم سے اپیل کی، اور بڑی درد مندانہ اپیل کی کہ سرد موسم میں اسکول کالج طلبہ کو یونیفارم پر گرم ملبوسات میں رعایت دی جائے، یعنی کہ اس سردی کا وہ مقابلہ کر سکے. اور اپیل ہماری کیا تھی، آپ نے اپنے بچپن میں کو یاد کرتے ہوئے اپیل. میرے لیے تو کوئی آواز نہیں اٹھا سکا، لیکن میں نے آج کل کے بچوں کے لیے آواز اٹھائی ہے. تو ذرا سن لیتے ہیں کیا کہا. اپنے اس شو سے، اس پلیٹ فارم سے میں اپیل کرنا چاہوں گی، خاص طور پہ جو اسکول انتظامیہ ہے اور اسپیشلی جو اسکول پرائیویٹ اور سرکاری ہیں دونوں سے، کہ ملک کے مختلف علاقوں میں، اگر ہم خاص طور پہ ناردرن ایریاز کی بات کریں، پنجاب کی بات کریں، کہ اپنے KP کی بات کریں، اسی طریقے سے ہم بات کریں بلوچستان کی، ایون کہ سندھ میں اور اندرون سندھ کی بھی ہم بات کریں،
تو جب سردی کی شدت بڑھ جاتی ہے تو والدین کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو اچھے سے پیک کر کے یعنی اسکول بھیجے، کیونکہ بچوں نے صبح سویرے بیٹھنا ہوتا ہے، کوئی وین کے ذریعے جاتا ہے، کوئی اپنے واک کر کے جاتا ہے پیرنٹس کے ساتھ، کوئی ان کے ساتھ کسی گاڑی میں جاتا ہے، لیکن کیا کرتے ہیں سویٹر جو اسکول کی طرف سے ہوتا ہے اس پر وہ جیکٹ پہنا دیتے ہیں، سم ٹائمز کیپ پہنا دیتے ہیں، سم ٹائمز ان کو مفلر بھی پہنا دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اسکول میں انٹر ہوتے ہیں اسکول کی مینجمنٹ الرٹ ہو جاتی ہے، اور جب مینجمنٹ الرٹ ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا یونیفارم کدھر ہے، جو سویٹر ہم نے اسائن کیا ہوا ہے وہ کدھر ہے، تو باقی جو آپ نے پہنا ہوا ہے وہ اتار دیجئے، اور آپ اس سردی میں اس ٹھٹرتی سردی میں بچہ جو ہے وہ سویٹر پہنے ہوئے جو اسکول کی طرف سے بہت ہی کہتے ہیں نا پتلا باریک سا سویٹر ہوتا ہے، اس میں وہ بچہ صبح کی ٹھنڈ جو ہے وہ گزارتا ہے۔ ایک تو آپ کو بچوں کو یہ محسوس کرانا چاہیے کہ اگر سردی زیادہ ہے تو آپ یو آر الاؤڈ ٹو ویئر اینی تھنگ یو وانٹ۔ بس صدف ویسے میری آنکھوں میں یقین کیجیے آنسو آ گئے اور بڑی درمندانہ اپیل کی۔ اچھا شیراز صاحب وہ دوسرا بھی چلا دیجیے گا جو صدف نے تنخواہوں میں اضافے کے لیے اپیل کی تھی۔ ہاں اچھا وہ نہیں، وہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ سے بعد میں بات کریں گے، شیراز نے آپ کو اچھا میری بات خیر، لیکن بات یہ ہے کہ ایک چیز ایک تو پتلا ہوتا ہے سویٹر، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں پولیسٹر زیادہ ہوتا ہے، وول جو ہے وہ کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچوں کو سردی سے نہیں بچا پاتا۔ اچھا اسکول والے اس حوالے سے یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ چونکہ یونیفارمٹی یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام بچے ایک سے نظر آئیں، کوئی ڈسکریمنیشن اس اعتبار سے نہ ہو کہ کوئی بہت اچھا پہن کے آ رہا ہے تو کوئی نہیں افورڈ کر پا رہے، تو اسکول یونیفارم میں یہ چیز ایک سی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایک بہت اچھا میسج تھا، اب کم از کم کوئی جیکٹ ہے یا کوئی پفر جیکٹ ہے، بچے طرح طرح کی چیزیں پہن کے جا رہے ہیں۔ آئی ایم سو گلیڈ کہ ہماری یہ اپیل سن لی گئی، بالکل، اور جو طلبہ ہیں ان کو سردی میں یونیفارم کوڈ کا پابند نہ بنایا جائے، یہ آرڈر آیا ہے وزارت تعلیم سندھ، وزیر تعلیم سندھ نے اسکول کو کہا ہے کہ یونیفارم کوڈ میں نرمی کی ہدایت انہوں نے کر دی ہے، اور ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز نے اسکول کو بھی مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ محکمہ تعلیم سندھ نے کہا ہے کہ سردی سے بچاؤ کے لیے طلبہ جو بھی گرم کپڑے پہن سکتے ہیں انہیں اس کی اجازت دی جائے، بچوں کی صحت کی خاطر سردی سے بچاؤ کے اقدامات میں تعاون کیا جائے۔ سو آئی ایم سو گلیڈ کہ ایٹ لیسٹ یہ بات سن لی گئی ہے۔ ہم تو بچپن سے یہ ان مراحل سے گزرتے آئے، اب بھی ایسا ہوتا تھا، مجھے تو اس بات کی حیرانی تھی، میں سمجھ رہی تھی کہ اب ایسا نہیں ہوتا، لیکن سندھ نے یہ انیشیٹو لیا ہے۔ آئی ہوپ کہ باقی صوبوں میں بھی پھر اس پر بات دیٹ از ویری گڈ۔ اور آپ یہ سوچئے کہ ہمارے وقت میں اگر ہوتا تو اخبار کے مدیر کو خط لکھا جاتا اور جب تک پہنچتا تب تک، لیکن اس وقت پتہ ہے لوگ خط پڑھتے تھے، یہ بھی ہوتا تھا اخبار کے مدیر نہیں، خط اس وقت بھلے وہ اخبار کے مدیر کو ہو یا اپنے محبوب کو پڑھے جاتے تھے۔ آج کل آسانیاں ہو گئی ہیں کافی۔ کتنے خط لکھے ہیں آپ نے؟ لکھے نہیں ہیں، ملے بہت ہیں، میرے رائٹنگ اچھی نہیں۔ آپ یہ چیک کریں خط لکھنے کا تجربہ کتنا ہے، لیکن کہہ یہ رہے ہیں کہ خط ملے بہت ہیں۔ میرے سارے خط جو لکھیں گے وہ میری نانی جان کو لکھے گئے تھے، وہ اچھے تھے۔ نانا نانی خالہ کو تو ہم نے بھی بڑے خط لکھے۔ اچھا ماں سے بھی گھر والوں کو بھی خط لکھے۔ چلے جی۔ اچھا ایک اور چیز ہے، کوئی سردی کی تعطیلات بھی کچھ آ گئی ہیں؟ ہمیں مل رہی ہیں؟ اچھا ہمیں نہیں مل رہی، جو اسکول جاتے ہیں۔ جب ہم اسکول میں ہوتے تھے نا تو ہم یہ سوچتے تھے کب بڑے ہوں گے، کب اسکول سے جان چھوٹے گی۔ اب جب بڑے ہو گئے تو اسکول کو یاد کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 2 مہینے کی چھٹی مل جاتی تھی، سردیوں کی چھٹی مل جاتی تھی۔ تو اب بچوں کے لیے بڑا زبردست اور ہیپی ٹائم آنے والا ہے۔ دے آر ویری ایکسائٹیڈ۔ کیوں؟ کیونکہ اسکول کی چھٹیاں ہونے والی ہیں، اور اس کے لیے اعلان ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ آفیشیل اعلان جب تک نہیں ہوگا بچے تو پریشان بیٹھے رہتے ہیں کہ بھائی چھٹی ہو رہی ہے، سال کی نہیں ہو رہی ہے۔ تو پنجاب اور سندھ میں موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کی تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات 20 دسمبر سے 10 جنوری تک ہوں گی۔ کتنے دن بنے یہ؟ 20 دن۔ 10 دن ہے نا؟ اچھا پنجاب میں 20 دن ہے، اور 11 اور 12 جنوری کو ہفتہ وار تعطیل ہوگی۔ تعلیمی ادارے 13 جنوری کو کھلیں گے، یہ پنجاب کا بتا رہی ہوں۔ میں ویسے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر بھی تھوڑا سا ان کو خیال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، موسم کی شدت چینج ہو گئی ہے۔ اب اس میں ہونا یہ چاہیے کہ یہاں پر بھی کم از کم یا تو 20 دن کی چھٹی کر دیں یا کچھ مینیج کریں، کیونکہ شدید سردی ہوتی ہے۔ ابھی بھی 31 تک ہوگی، اور 31 سے لے کے 10 تک بھی سردی ہی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ موسم ریلیکس ہو جائے گا۔ لیکن ہم سندھ کا بتا دیں، سندھ میں 21 سے 31 دسمبر تک چھٹیاں ہوں گی۔ اب آپ سوچیں، مجھے ہمیشہ سے یاد ہے، میرا یہ بھی بچپن کا گلہ ہے جو شاید کوئی سن لے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی سردی کی چھٹی ختم ہوتی ہے اس کے دوسرے دن جو کڑاکے کی سردی پڑتی ہے تو بچوں کو کہتے ہیں نا لٹرلی ان کو کہتے ہیں نا دن میں تارے دکھائی دینے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، تو یہ بھی تھوڑا ریوائز کریں جی، تھوڑا بڑھا دیں جی، اب کیا کر سکتے ہیں۔ تو نجی اور سرکاری تعلیمی جو ادارے اس پر اطلاق کا صرف 10 دن میں
چلیں کوئی بات نہیں, آپ جتنے 10 دن ہے نا اس کو انجوائے بھی رہیں, لیکن تھوڑا سا کہتے ہیں نا اس کو پازیٹیو وے میں. چلیں جی, ہم نے اپنا پی آر بہت کر لیا, ٹھیک ہے, اب لوگ ہمیں پسند کرے ہوں گے. اب آ جاتے ہیں سیاست پر. اور سیاست میں کیا چیز ہو رہی ہے, ایک بل دونوں ایوانوں سے پاس ہوا, لیکن صدر صاحب کے پاس دستخط کے لیے گیا تھا, اور اس کے بعد دوبارہ اب اسے ایوان میں پیش کیا جا سکتا ہے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے شدید اعتراض کیا تھا, اور انہوں نے اس کے خلاف کافی گفتگو بھی کی, کیمپین بھی چلانے کی بات کی. تو پھر یہ ہے کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اس سے متعلق کہتے ہیں کہ صدر مملکت کے اعتراضات کے بعد مدارس رجسٹریشن بل دوبارہ ایوان میں پیش کیا جا سکتا ہے. دوبارہ سے جی, دوبارہ پیش کیا جا سکتا ہے. کچھ میرے خیال میں کچھ آگے پیچھے کیا ہوگا. ترمیم کر کے وزیر اعظم کا پیغام ہے, ہم حاضر ہیں, مل بیٹھ کر آئین کے مطابق حل نکال لیتے ہیں, آئین و قانون کے تحت بل منظور کیا جائے گا. اچھا, لیکن اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب ڈٹ گئے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کوئی ترمیم قبول نہیں ہے, مدارس رجسٹریشن بل کو دوبارہ پارلیمنٹ نہیں لایا جا سکتا. ظاہر ہے اگر اس میں ترمیم نہیں ہے تو پھر کیسے لائیں گے. یہ میرا ایک قانونی اور آئینی نقطہ ہے جو میں پوچھنا چاہوں گی, میرا نقطہ نہیں, بس سوال ہے. اچھا جی, فیصلہ ایوان میں نہ ہوا تو پھر میدان میں ہوگا. مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں ساری صورتحال میں, ذرا سن لیتے ہیں. وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی گفتگو میں دلیل بہت مضبوط ہے کہ 26ویں ترمیم میں جو باتیں طے ہو چکی ہیں ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے. یعنی کہ 26ویں ترمیم میں یا اس کے پس پردہ جو ڈپلومیسی چل رہی تھی اس کے اندر جو باتیں طے ہوئی تھیں. اچھا, ایم کیو ایم کی جس طرح انٹری ہوئی ہے نا, جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں بڑی کیمیو قسم کی انٹری ہوتی ہے, آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس اسٹار نے جی اپنی اپیئرنس دکھانی ہے, تو ایسے ایم کیو ایم آئی ہے. لیکن بہرحال خالد مقبول صدیقی صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. گفتگو میں ان کی باتوں میں بڑی دلیل موجود تھی, اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے. سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات اور مکالمہ, اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ ہوتا نہیں ہے. علماء نے چاہا تھا کہ ہم ان کے نقطہ نگاہ کو سنیں, جا کے سنا تھا. آج ہم خود آئے, مولانا صاحب کا نقطہ نگاہ کو کسی طرح آپ اگنور نہیں کر سکتے. میں مولانا صاحب کو اندر کہہ رہا تھا, حکومت کہہ رہی ہے مدارس کو وزارت تعلیم کے ماتحت رجسٹر کرانے کی, ہم تو اپنا وزیر تعلیم لے آئے آپ کے پاس رجسٹر کرانے کی. اچھا, مولانا صاحب نے کل جو پریس کانفرنس کی, ان کا کہنا یہ ہے, یہ مولانا صاحب کی جانب سے کہا گیا, جو انہوں نے فلور آف دا ہاؤس گفتگو کی, کہتے ہیں کہ جی جہاں جہاں منسلک کیا گیا مدارس کو وزارت تعلیم سے, تو وہاں پہ وہ اسکول بن گئے, سو وہ مدارس نہیں رہے. اور انہوں نے ماضی کے حوالے دیے, اسلامیہ کالج کا حوالہ دیا, ساتھ ہی انہوں نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کا حوالہ دیا. اسی طریقے سے سندھ میں بھی انہوں نے 2 مدارس کا ذکر کیا. تو مولانا صاحب کی جو ریزرویشن ہے اس کو ایڈریس کرنا بھی ضروری ہے کہ بھائی اس حوالے سے مولانا صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ایک بڑا ڈفرینٹ ہے, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وزارت تعلیم سے منسلک نہ. ظاہر ہے کہ لیکن پرانا نظام بھی آپ یہ دیکھیے کہ وہ 1860s کا نظام تھا, سوسائٹیز ایکٹ, پھر اس کے اندر ڈپٹی کمشنر کا رول ہوتا تھا, باقی کافی لوگ انٹروین کر پاتے تھے. یہاں پر اب یہ ہے کہ وزارت تعلیم کے ماتحت باقاعدہ ایک ڈائریکٹوریٹ ہے, جہاں پر ایک تو یہ ہے کہ کافی ساری چیزیں سارٹ ہو گئی ہیں. 18,000 کے قریب اگر فرض کریں آپ یہ دیکھیں کہ جو مدارس سے رجسٹر ہو چکے ہیں, تو دیٹ مینز اور یہ کہ پھر 2019 کے معاہدے کی بھی بات کی جاتی ہے. تیسری اب ایک مولانا صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ جب صدر صاحب نے جی ٹائم پر اعتراضات اس پہ نہیں مینشن ہوئے صدر صاحب کی جانب سے, تو اب وہ ایک طریقے سے ایکٹ بن گیا ہے. وفاق المدارس نے مطالبہ کیا ہے کہ مدارس رجسٹریشن بل ایکٹ بن چکا ہے, فوری نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. مفتی تقی عثمانی کی زیر صدارت اجلاس میں اتحاد تنظیمات مدارس کے فیصلوں موقف کی توثیق کر دی گئی ہے, بلکہ ملک بھر میں عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ایک امپریشن بڑا امپورٹنٹ ہے جو بار بار جس نقطے کی بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ صدر مملکت کو اس پہ اعتراض تھے, تو آپ اندازہ کیجئے. تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے مشیر اور نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ صاحب. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم رانا صاحب. یہ جو اعتراضات بظاہر یہ بتایا جا رہا ہے, جو امپریشن ہے کہ صدر مملکت کی جانب سے اعتراضات اٹھائے گئے ہیں, یعنی کہ ایک امپریشن یہ ہے کہ نون لیگ کا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو آپ کا اس پر یا آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے اس پر؟ ایسا ہی ہے؟ دیکھیں, جو پریزیڈنٹ نے اعتراضات اٹھائے ہیں وہ کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی ویلڈ ہیں یا ویلڈ نہیں ہیں, یہ ایک ایسی بحث ہے کہ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زور دیا جائے گا اتنا ہی جو ہے وہ قانونی منہ شکافیوں میں پڑھ کے تو جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ ایک الجھاؤ پیدا کرنے والی بات ہے. آج مولانا فضل الرحمان صاحب کا
قومی اسمبلی کے اجلاس میں موقف یہ تھا کہ وہ قانونی اور آئینی طور پہ درست نہیں ہے، جبکہ لا منسٹر صاحب کا یہ موقف تھا کہ وہ آئینی طور پہ جو ہے وہ اعتراضات جو ہے وہ درست ہیں۔ تو اس میں جو اب تک سوچ پائی جا رہی ہے دونوں طرف، اس میں مولانا بھی جو ہے ان کے رویے میں جو ہے وہ افہام و تفہیم کا پہلو ہے، وہ کوئی اس کے اوپر کوئی ایسی صورتحال میں نہیں ہے کہ وہ کوئی بات سننے کو تیار نہ ہوں۔ تو اس میں جو ہے وہ کوشش یہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے، مولانا کی بھی لیگل ٹیم بیٹھے، کامران مرتضیٰ صاحب بڑے قابل وکیل اور معاملہ فہم انسان ہیں، ہماری طرف سے بھی لوگ بیٹھے ہیں، اور اس کا کوئی راستہ جو ہے وہ نکال لیا جائے۔ جو دقتیں دونوں طرف محسوس کی جا رہی ہیں تو ان کا کوئی حل ہو سکتا ہے نا، کوئی نہ کوئی حل اس کا نکل سکتا ہے، تو اسی طرف جو ہے وہ بات آگے بڑھائی جائے گی اور انشاءاللہ تعالی اس معاملے کو ریزالو کر لیا جائے گا۔ لیکن رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں حل نکال لیا جائے گا، حل پر ہی اس وقت حل نکلے اس پر بات ہو رہی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں جی دوبارہ لے آئیں گے پارلیمنٹ میں، مولانا صاحب کہتے ہیں جی اس کو نہیں لایا جا سکتا پارلیمنٹ کے اندر۔ پہلے تو یہ بتائیے گا ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا فیصلہ پارلیمان میں نہیں ہوا تو پھر ہم میدان میں آئیں گے۔ ایک طرف پی ٹی آئی تیار بیٹھی ہے میدان میں آنے کو، دوسری طرف یہ بھی میدان میں اگر آ جائیں تو پھر منانا تو پڑے گا آپ کو مولانا صاحب۔ جی یہ فیصلہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہوگا اور میدان میں بھی نہیں ہوگا، یہ دونوں فریقین آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں گے، افہام و تفہیم سے کریں گے اور ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کریں گے۔ اچھا، ایم کیو ایم کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی دلیل میں بہت وزن ہے، تو پھر ایم کیو ایم کے اس موقف پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں پھر؟ جی انہوں نے درست کہا ہے، مولانا کا موقف جو ہے اس میں دیکھیں بنیادی طور پہ تو یہ ہے کہ یہ بل جو ہے یہ باقاعدہ جو ہے وہ گورنمنٹ نے پاس کروایا ہے، اور ایک افہام و تفہیم، ایک جو آپس میں بات ہوئی اس کے نتیجے میں جو ہے یہ پاس ہوا ہے۔ تو اب اگر اس میں کوئی دقت آئی ہے تو وہ مولانا کو آن بورڈ لے کے ہی اس دقت کو دور کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے مولانا کا یہ موقف کہ جی ہمارے ساتھ یہ بات ہوئی تھی اور اس کے بعد آپ نے یہ بل پاس کروایا، یہ موقف ان کا درست ہے۔ تو یہ جو یہ والا ایشو ہے مدارس رجسٹریشن بل والا معاملہ ہے، آپ پیپلز پارٹی ظاہر ہے صدر آصف علی زرداری کا تعلق ان سے ہے، لیکن وہ بڑی بات چیت پہ بلیو کرتی ہے پیپلز پارٹی، تو آپ کے خیال میں وہ ایک پیج پر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے نون لیگ کو اور جے یو آئی کو؟ دیکھیں اس میں زرداری صاحب بھی ان چیزوں میں بڑی لچک کا اور بڑی مہارت کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے رہے ہیں، اور ان میں یہ چیز جو ہے وہ موجود بھی ہے، اور مولانا فضل الرحمان بھی بڑے معاملہ فہم انسان ہیں، تو وہاں پہ کوئی ایسی ضد ہٹ دھرمی کی صورتحال پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پرائم منسٹر بھی جو ہے وہ بے پناہ عزت احترام کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا، تو اس لیے اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقتی طور پہ تھوڑا یہ دقت محسوس کی جا رہی ہے، لیکن جیسے ہی معاملات آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ معاملہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن وقف المدارس کا مطالبہ ہے کہ یہ تو اب ایکٹ بن چکا ہے کیونکہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوان منظوری دے چکے ہیں، اور آپ نوٹیفیکیشن جاری کریں، تو کیا ہوگا پھر اب؟ جی ٹھیک ہے، ان کا یہ مطالبہ ہے، اور اس مطالبے کے میں جو گورنمنٹ سائڈ پہ جو رکاوٹ محسوس کی جا رہی ہے، اس میں بات تو اتنی سی ہے نا کہ گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ اس کو ایز بل نوٹیفائی کرنے سے پہلے اس میں کوئی ایک آدھ امینڈمنٹ ہے جس کے ہونے کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ ریزالو ہو جائے گا، تو گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ پہلے کر دی جائے، جبکہ مولانا کی گفتگو سے میں نے یہ اخذ کیا ہے کہ مولانا کا یہ خیال ہے کہ نہیں آپ اسے نوٹیفائی کریں، اور اس کے بعد اگر گورنمنٹ اس میں کوئی فردر امینڈمنٹ کرنا چاہتی ہے تو کر لے، وہ گورنمنٹ کا اختیار ہے، وہ کوئی گورنمنٹ کو پابند تو نہیں کر رہا ہے کہ جی آپ نے اس کے بعد لیجسلیشن کا کام بند کر دینا ہے۔ تو یہ اتنی سی بات ہے، اس میں کوئی اس کے علاوہ کوئی ایسا
सीरियस मैटर नहीं है, ये दोनों तरफ जो है वो मामला फहमी की बात है, तो ये इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। चलिए लेट्स सी, जब राना ज़ाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि कोई इतना सीरियस इशू नहीं है, इसका हल निकल आएगा, तो आई होप ये मैसेज हुकूमत के बाकी लोग भी, कैबिनेट के लोग भी ज़रा कन्वे कर दें मौलाना साहब को कि जी इस मसले का हल निकल आएगा। And I loved his demeanor, how calm he was. मतलब ऐसे ही होना चाहिए जी, कूल रह के मौलाना, कूल रह के, राना काम रह सनाउल्लाह के था, चीज़ों हाँ। को सॉर्ट करना चाहिए। हाँ। अब क्या है, अच्छा जी, अब बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मैं आता हूँ ज़रा वक्फा लेके। ब्रेक। भाई Welcome वाह, back once again। और पैसा वसूल, पैसा वसूल कहते हैं ना, Nail खिड़की biting। तोड़ रश तो खैर मैं नहीं कहूंगी, लेकिन जो वहाँ पर पब्लिक थी वो भी इंजॉय कर रही थी। हम बात कर रहे हैं कल जो हुआ है वनडे साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान, और इंतहाई सनसनीखेज आखिर तक चला गया था मैच, जो मैं चाह रही थी ऐसा ना हो, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने मैच 3 विकेटों से जीत लिया है। मगर क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी साइम ने और सलमान ने। 62 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के चल रहे थे, 7 का उनका या 8 का वो रन रेट था। फिर सलमान अली आगा ने जो 4 विकेटें हासिल की बैक टू बैक, बैकफुट पे किया, फिर बाकी बॉलर्स ने उन्हें कंटेन किया, और हारिस रऊफ ने इस दौरान एक कैच छोड़ा जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी कैच नहीं छोड़ते, बहुत आसान, और लड़कियां हंस रही थी। सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग उनके लिए ये था कि वहाँ पर खवातीन को बड़ी फील की होगी, आई एम श्योर। उसके बाद जनाब जब बैटिंग की बारी आई तो अब्दुल्ला शफीक साहब ही, मैं शायद भाई हमारे साथ होंगे तो मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि एक बंदा जो बॉल को रोकने जा रहा है तो वो इतना कन्वीनियंटली क्यों बोल्ड हो जाता है, भले स्टार्क हों या जैनसन हों, आई मीन आई फेल टू अंडरस्टैंड। उसके बाद बाबर आजम थोड़ा सा बेहतर खेले, लेकिन जब वो सेट हो गए तो फिर आउट हो गए। रन पे वो आउट हो गए। रिजवान ने 1 रन बनाया, रिजवान ने खाता खोला था, 1 रन से खाता खोला था। लेकिन हमारे देखिए ना जो ओपनिंग बैटर्स हैं, अब्दुल्ला शफीक की बात कर लें, उसके बाद बाबर और रिजवान की बात कर लें, जब आपको एक बुनियाद ही फराम नहीं होगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहां से मैच लेके चले साइम अयूब, और उन्होंने फिर जिस तरह कमाल दिखाया उसके बाद सलमान। आई सैल्यूट साइम अयूब के, ही इज जस्ट 22 ईयर ओल्ड। और जिस पे मैं क्रिटिसाइज करता था हम लोग के जी नो लुक शॉट, लेकिन उनके अंदर टेम्परामेंट, आप ये देखिए कि उनके एक बॉलर ने आके उनको बाकायदा तौर पर 2 ओवर समझे रोके, मतलब 14-15 बॉलों पर उन्होंने कोई रन नहीं बनाया, लेकिन बाद में जिस तरीके से वो रन रेट उन्होंने आगे बढ़ाया सलमान अली आगा के साथ मिलके और सेंचुरी स्कोर की, दैट वाज ब्रिलियंट। कुछ ज़रा हम झलकी आपको उनकी बैटिंग की दिखा रहे थे। अच्छा, लेकिन सलमान जो है उनको ऑल राउंड उनकी परफॉर्मेंस रही, ना सिर्फ उन्होंने बॉलिंग में कमाल दिखाया बल्कि उन्होंने बैटिंग में भी। लेकिन सबसे पहले हम उनकी विकेट अगर दिखा दें, ये 66 पर पहली विकेट। द बेस्ट थिंग अबाउट सलमान अली आगाज बॉलिंग वाज कि उनकी इस बॉलिंग में कोई भी और शख्स इन्वॉल्व नहीं था जिसने विकेट लेने में उनकी मदद की, और शाहिद हाशमी साहब नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि पहले भी मौजूद थे और अब भी मौजूद हैं। शाहिद भैया वेरी गुड मॉर्निंग। इस गले से मैं आपके साथ मुखातिब हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा भाई, ये जो डबल एस है, इन्होंने बाकायदा डबल एस वर्सेस साउथ अफ्रीका, कैसा रहा आपके ख्याल में ये मैच? देखिए इशफाक, गिले से खराबी से ज़्यादा अच्छा है, तो आपकी गले को अल्लाह मियां सही करे और आपकी जो खूबसूरत आवाज़ है वो वापस आए। बड़ा ज़बरदस्त कल पाकिस्तान ने मैच खेला, और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि पाकिस्तानी टीम में मैच्योरिटी नजर आई। अल्लाह करे अगले मैच में भी इसी तरह खेलें, इसी के एक मैच बहुत अच्छा खेलते हैं फिर 4 कदम पीछे चले जाते हैं। कल कप्तानी बहुत अच्छी की रिजवान ने जज कर लिया कि ये फास्ट बॉलर की पिच नहीं है, हवा चल रही है ग्राउंड में, ओपन ग्राउंड है। उन्होंने 27 ओवर स्पिनर से करवा ली और 7 विकेटें वहां पे उन्होंने स्पिनर्स के जरिए ली, और ऐसा ब्रेक लगाया साउथ अफ्रीका की टीम को कि बड़ा अंडर पार स्कोर था 239। और लेकिन जब पाकिस्तान चेस करने गया ना, तो कमाल है साइम अयूब की बैटिंग, उसमें इतनी मैच्योरिटी आ गई कि उसने T20 की तरह नहीं खेला। 2 ओवर उसने बैट्समैन के डॉट बॉल खेली, यानी 12 बॉलें, और लोग मुझे ग्रुप में भेज के कि यार ये क्या कर रहा है। सबसे पहले तो मेरा बड़ा भाई जो बहुत ही माशाल्लाह एक्सप्रेसिव है, और वो साइम अयूब को कह रहा था कि यार ये किस तरह, फिर बाद में उसका मैसेज आया कि नहीं वाकई बड़ी उसने मैच्योर इनिंग खेली। सलमान बॉलर को भी तारीफ कर, और उसी बॉलर को फिर उसने 35th ओवर में मैच टर्न कर दिया साइम अयूब ने। साइम अयूब वो प्लेयर है जिसको उनकी क्वालिटी ऑफ शॉट जो थे, शायद साहब उस पे भी जरा रोशनी डालिएगा। जबरदस्त लेग पे तो वो बहुत ही पक्का प्लेयर है।
لیکن آف میں بھی بہت ہی اچھے شاٹ کھیلتا ہے. سائم ایوب وہ کھلاڑی ہے میں بتا رہا تھا جس پہ پاکستان نے کافی انویسٹمنٹ کی ہے. انڈر 16 میں آسٹریلیا گیا 200 مارا میلبرن کے قریب میں دوسرے گراؤنڈ میں 200 اور پھر اس کے بعد وہ انڈر 18 انڈر 19 ایک پروسیس کے ساتھ نکل کر اور اس کو جس طرح T20 میں ریگولر چانس ملے ٹیسٹ میں ریگولر چانس ملے اب وہ ایک بڑا میچور پلیئر بن گیا. اسے پیچھے نہیں جانا چاہیے. ایک 80 کیا اس نے آسٹریلیا میں ایک 98 کیا T20 میں اور اب 100 اینڈ ہی واز بلیسڈ ود دس سینچری شاید بھائی کیونکہ لاسٹ میچ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا زیادتی ہو گئی. ہی شوڈ ہیو نہیں اس نے بھی سیلف لیس اس نے عباس کو کہا کہ دیکھو رن بنانا میری سینچری کی فکر نہیں کرنا جو کہ ایک بڑی گریٹ کوالٹی ہے. اچھا ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا شاہد بھائی کہ یہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ شروع میں جب وہ اوور روکے اس وقت میں نے ایک چیز نوٹس کی وہ یہ تھے کہ بال پڑھ کے آ رہا تھا. ہی واز پلئنگ آن دا آف سائڈ لیکن بال 2-3 دفعہ آن سائڈ پہ گئی بال پھنس رہا تھا. دوسرا یہ ہے کہ اس گراؤنڈ پر جو اس سے پہلے جو چیز ہوئے ایک 280 سم تھنگ چیز ہوا ایک 250 سم تھنگ اس طرح سے چیز ہوا لیکن وہ 2 وکٹوں کے نقصان پر یا 3 وکٹوں کے نقصان پر. لیکن آخری اوورز میں یعنی کہ یہاں پر آخر تک آپ کو بیٹنگ کرنی پڑتی ہے پھر آپ چیز کر پاتے ہو. دس از ناٹ اے ویری ایزی گراؤنڈ ٹو بیٹ آن. 7 وکٹیں گوا گئے تھے بھائی ہم اوپن گراؤنڈ ہے نا اشفاق آپ نے بیک گراؤنڈ میں دیکھا ہوگا پہاڑ ہیں ایک سائڈ پہ بہت سارے درخت ہیں. جب ہوا تیز چلتی ہے نا تو اسپنر کو بڑی ایک عجیب سی کوالٹی فاسٹ بالر بھی سلو اگر ون کراتا ہے نا جیسے رباڈا نے 2 وکٹیں لی دونوں میں اس نے سلو بال کا یوز کیا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہوا میں ایک تو وابل سی ایک ہوا تو بڑا مشکل. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ شاید بھائی ربادہ نے بھی وہ کیا ہمارے ساتھ جو سائم ایوب نے 35ویں اوور میں کیا تھا یعنی کہ ایک ہی اوور میں عرفان نیازی اور سائم ایوب کی وکٹیں. اچھی ٹیموں کی یہی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ فائٹ بیک کرتی ہیں. جب سائم ایوب آؤٹ ہوا ہے تو اس وقت 39 رنز چاہیے تھے اور بڑا مشکل ہو گیا تھا کہ لگ رہا تھا کہ جیسے پاکستان اب میچ ہار جائے گا. لیکن کوالٹی ہے سلمان آغا کی کہ جس طرح وہ ٹیسٹ میچ میں جب آؤٹ ہوئے عرفان نیازی تو میں نے کہا کہ بھائی اب تو بس ختم ہو گیا. پھر جب سلمان آئے اور اس کے بعد ہم نے اس سچویشن کو تبدیل ہوتے دیکھا اور اس کے بعد جب نسیم بھی آئے تو یہ جو ان کا بینٹر بھی آپس میں چل رہا تھا نا جس طریقے سے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے تھے. ایک تو وہاں کے مائک بڑے شارپ ہیں بہت واضح ہم ساری گفتگو سن سکتے تھے لیکن کیا کمال سلمان نے ایک پریشر میں آ کے جو کھیلا ہے اس وقت جو سچویشن تھی انہی کے اوپر سب کچھ ڈیپینڈ کر رہا تھا. دوسرے اینڈ سے نسیم نے بھی وکٹ اپنی سنبھالی بٹ ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب ہز بیٹنگ اور ہز لائک کمال کا کرکٹر ہے. کبھی توصیف بھائی سے بھی پوچھیے گا وہ ایک ٹیم میں پاکستان کی ابو ظبی میں تھا 2017-18 کی بات ہے اور میں نے اس کو کہا تھا توصیف بھائی نے کہا تھا کہ یہ بڑا اچھا کرکٹر ہے اور اس کی واک سے اس کی ٹاک سے اس کے کل کے سارے جتنے بھی ایکشن تھے اس نے سائم ایوب کو لے کے چلا. دیکھو سنگل لینا ہے دیکھو ڈبل لینا ہے وہ شاہین شاہ افریدی کو سمجھاتا رہا وہ نسیم کو سمجھاتا رہا اور اس نے کیا سیلف لیس اننگ کھیلی. اس نے پورا میچ بنایا جتوایا اور اس کے بعد جب سائم نے سینچری کی سائم کو گود میں اٹھا کے ایڈمیریشن شو کی اس کو ایڈمائر کیا اور پھر مین آف دا میچ میں تو اس نے دل جیت لیے کہ اس نے مین آف دا میچ میں جا کے پریزنٹر کو کہا کہ نہیں یہ میرا مین آف دا میچ کا ایوارڈ نہیں ہے یہ میں سائم ایوب کو دینا. اچھا میں ایک چیز اور ایسی ہی ٹیم ایک چیز اور یہ بھی ہم کلپ دکھائیں گے. میں ساتھ ہی ایک چیز یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو یہاں پر جب بلکہ پہلے یہ دکھا دیتے ہیں وہ کلپ دکھا دیتے ہیں جس طرح انہوں نے ٹرافی اپنی شیئر کی ہے. اچھا میں یہ تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو مختصراً بابر اور رضوان ان کی بیٹنگ پہ تھوڑا سا میں چاہوں گا کیونکہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اگر رضوان کریز پہ رہ جاتے تو شاید اینڈ میں 9 کے اوسط سے ہمیں چیز کرنا پڑتا. جس طریقے سے ان لوگوں نے اننگز بلڈ کی شاید وہ نہ کر پاتے. بابر سیٹ ہونے کے بعد یہاں پر تو سیٹ ہو کے سارے خطرے ناک ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا بابر کبھی بھی خطرے ناک نہیں ہوتا. جس طرح سے لیڈنگ ایج دیا ایک تو اس پہ دوسرا شاہین شاہ افریدی کو کیا اپنے اوپر سے اب ٹیگ ہٹا دینا چاہیے وہ جو آل راؤنڈر ہونے کا دعوے ہوتے تھے بیکاز ہی از ڈن اٹ ملٹیپل ٹائمز. اس کو بولا جاتا ہے بھائی نہ مارو جسٹ سروائیو دا اوور ہی ٹرائز ٹو ہٹ اینڈ ہی گیٹس بولڈ. پلیز ان دونوں کے بارے میں چاہوں گا آپ رائے دیں. نہیں بابر اعظم ابھی بھی ورلڈ کلاس پلیئر ہے میرے لیے اور وہ ایک آدھ اننگ سے دور ہے. ایک بڑی اننگ کھیلے گا اور دیکھے گا اس کا سارا اعتماد اس کو کوئی چیز تنگ کر رہی ہے اور یہ کافی عرصے سے تنگ کر رہی ہے. واللہ عالم وہ ایکسپریسو نہیں ہے وہ کسی سے بتاتا نہیں. واللہ عالم اس نے اپنے فیملی کو بتایا ہوگا یا اپنے کسی قریبی آدمی کو بتایا کوئی چیز اسے تنگ کر رہی ہے. کل وہ اچھا کھیل رہا تھا اور اس نے ایک کور ڈرائیو چوکا مار کے سارے پیسے وصول کروا دیے تھے اور اس کے اوپر جو کامنٹیٹرز چلائے تھے اور تعریف کی تھی اس کی اس کو سلو رن پڑا اور
परफॉर्मेंस उसकी, एक अच्छी इनिंग खेल दे, लेकिन मुझे ये बताए کہ بابر کے لیے اب یہ کہا جانے لگا ہے, یہ وقت بھی آ گیا ہے کہ بھائی ان کی جگہ T20 میں نہیں بنتی ہے. ون ڈے ان دونوں کا فیوریٹ فارمیٹ ہے, رضوان اور بابر خود بھی کہتے رہے, لیکن اگر آپ ون ڈے میں بھی پرفارم نہیں کریں گے تو پھر کہاں آپ سے ایکسپیکٹیشن رکھی جائے؟ نہیں, وہ اتنا برا نہیں کھیل رہا تھا, اس نے جو رنز 31 رنز بنائے, ایک پارٹنرشپ تو اس نے سائم کے ساتھ کی تھی, لیکن اس کو گیند ایک اچھی پڑی. مجھے پورا یقین ہے رضوان بابر دونوں اس ٹیم کو دو سینئرز کی طرح آپ بنائیں گے, اور آپ گریجولی اچھے پلیئر تلاش کرتے ہیں. ابھی ایک T20 کپ ہو رہا ہے, اس میں لیٹس ہوپ سو. لیکن آپ نے جس طرح سے کہا نا کہ کسی کو بتا نہیں رہا لیکن کوئی چیز اسے تنگ کر رہی ہے, تو مجھے تارے زمین پہ یاد آ گئی اور اس کا تھیم سانگ. تو بہرحال شاہد ہاشمی صاحب بہت شکریہ سر آپ کے اوپینین کے لیے. چلیں جی دیکھتے ہیں, شاہد صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ایک پرفارمنس کی دوری پر ہے, کب آئے گی وہ پرفارمنس؟ ہنوز دلی دور است. بریک کے بعد آتے ہیں. ہاں جی, ہم حیران ہیں کہ اس کی کیا ہے, ابھی ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. بریک میں جس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے کبھی کھل کے اس پر بات کریں گے, لیکن ابھی نہیں, دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم, کیونکہ جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ نوعیت کا ہے. ملک میں آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان اور اس وقت افغانستان ان ممالک میں شامل ہیں جہاں پر سے پولیو کا مہلک مرض ختم نہیں ہوا. نائجیریا واز ون آف دیم, لیکن اس نے بھی وہاں پر ایریڈیکیشن ہو گئی. یہاں پر پہلے تو ہمارے انوائرمنٹل سیمپلز میں چیزیں سامنے آ رہی تھی, لیکن اب یہ ہے کہ کیسز رپورٹ ہونا دوبارہ سے شروع ہو گئے ہیں. اس لیے بڑی ایگریسولی حکومت پاکستان کی جانب سے کیمپین چلائی جا رہی ہے. چلیں جی, تو ایک بار پھر سے انسداد پولیو مہم جاری ہے اور 143 اضلاع میں 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. 22 دسمبر تک جاری مہم کے دوران سندھ کے 30 اضلاع, بلوچستان کے 36, کے پی کے 36, پنجاب کے 36 اضلاع اور اسلام آباد سمیت آزاد جموں کشمیر اور جی بی کے 5 اضلاع میں یہ مہم چلائی جائے گی. تو چلے جی, اب کہتے ہیں کیونکہ فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے, تو اس پر بات کر لیتے ہیں کہ کیوں ہم جو ٹارگٹ ہمیشہ رکھتے ہیں اب وہ اچیو نہیں کر پاتے ہیں, ان دا سینس کہ ہم چاہتے ہیں جی پوری طرح سے پولیو کا خاتمہ ہو جائے, تو یہ کیوں کر نہیں ہو پا رہا ہے. اور ظاہر یہ مہم بار بار تباتر سے اس لیے ہی چلائی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کرنے کے لیے ڈاکٹر محمد خالد شفیع, ایسوسیٹ پروفیسر ڈاؤ میڈیکل کالج کراچی اور جنرل سیکرٹری پاکستان پیڈیاٹرکس ایسوسی ایشن. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا, ظاہر سال میں متعدد مرتبہ پولیو مہم چلتی ہے, ہم اپنا ٹارگٹ تو اچیو کر لیتے ہیں لیکن پھر کوئی نیا کیس سامنے آ جاتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. اس میں کچھ حد تک کمی آئی ہے اوور دا ٹائم؟ دیکھیں جی, کمی کچھ سالوں میں آئی تھی. ایک ایسا بھی سال گزرا تھا جب پولیو کا صرف ایک کیس ہوا تھا, ایک سال 6 کیس ہوئے تھے, 2021 کا تھا. اس کے بعد پچھلے سال بھی جو ہے نا صرف 6 کیس ہوئے تھے, اور اس سے پہلے ایک سال 20 کیس ہوئے تھے. تو ہم ایک سال صرف ایک کیس ہوا تو ہم ٹارگٹ کے بہت قریب پہنچتے ہیں. لیکن جو ہمارا ٹارگٹ ہے, پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ پاکستان جس کی عمر 0 سے لے کے 5 سال تک ہے اس کو پیدائشی ٹیکے لگتے ہیں وہ بھی پورے لگیں, اور پولیو کے قطروں کی جو مہم چلتی ہے ہر دفعہ ہر مہم میں وہ پولیو کے قطرے کی ہے. یقین مانیں اگر صرف 2 سے 3 مہم ایسی چلیں جس میں تمام بچے قطرے پی لیں تو پولیو چند مہینے میں پہلے کنٹرول میں آئے گا, پھر 1.5 سال میں ختم ہو جائے گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو مستقل انکاری ہیں پولیو کے قطرے پلانے سے. صرف ان چند ہزار لوگوں کی وجہ سے پولیو کا وائرس ملک سے نہیں نکل رہا. اور چیز دیکھ رہا تھا کہ پہلے تو ہم ملک کے قبائلی علاقوں میں جہاں پر کلچر مختلف ہے, جہاں پر متس کافی ہیں, تو وہاں پر ہی مسائل ہوتے تھے. کل میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ کراچی کے یہ پوش علاقوں کے یا ویسے جو کراچی کے مختلف علاقے ہیں وہاں پر پولیو ورکرز کو کافی مشکلات ہوتی ہیں. کل ایک خاتون تھی, ان کو باقاعدہ طور پر ہراساں ایک طریقے سے کیا گیا, ان کو نظر بند کیا گیا فیملی کی جانب سے جو پولیو ویکسین نہیں پلوا رہے تھے. تو یہاں پر یہ مسائل کیوں ہیں؟ دیکھیں جی, 2 باتیں. ایک تو یہ پولیو کی مہم بہت عرصے سے چل رہی ہے تو لوگ بھی اکتا گئے ہیں کہ بار بار آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے, پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں, جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. یہ مجبوری ہے, پولیو کو ملک سے ختم کرنا, اسے بار بار پلانے پڑتے ہیں. ایک تو اکتاہٹ کا شکار ہیں. دوسرے یہ جو سماج دشمن عناصر ہوتے ہیں, جو معاشرے کے مطلب ناپسندیدہ لوگ ہوتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی اچھائی کی چیز کی جائے تو اس میں کیڑے نکالے جائیں, اس میں رکھ نہ ڈالا جائے. اس میں ہمارے لوگ بھی انوالو ہیں کہ جو لوگ اس کمپین کے جو خلاف کوئی ایجنڈا رکھتے ہیں یا وہ کنوینس نہیں ہے, لیکن لا علمی کہہ دیں, لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے. لوگ پولیو کی ٹیموں سے کوآپریٹ کرتے ہیں, اپنے بچوں کو قطرے بھی پلاتے ہیں. صرف 1% سے کم والدین ایسے ہیں جو
مگر ظاہر اس کا امپیکٹ تو ہے، اس کا امپیکٹ یہ کہ بیماری ختم نہیں ہوئی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ لوگ اس سے تنگ ہیں کہ بار بار دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، لیکن یہ مینشن کرنا بھی ضروری ہے کہ بچے کو بھی بار بار قطرے پلانے ضروری ہے. جی ہاں، یہی اصل بات یہی ہے کہ چند دفعہ اگر چند مہم اچھی چل جائے جس میں 100% بچے پولیو کے قطرے پی لیں تو یقین مانیں پولیو ساری دنیا نے ایسے ہی ختم کیا ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہی ویکسین ہے جو ساری دنیا میں استعمال ہوئی تھی اور ہو رہی ہے جس سے پولیو کا خاتمہ ہوا ہے. انشاءاللہ ہمارے لوگ بھی جو چند ہزار والدین ہیں جو ابھی تک ہم کنوینس ہی ہم کر پائیں جن کو، اگر وہ کنوینس ہو جائیں وہ بھی پولیو کے قطرے پلا دیں تو پولیو کی وائرس کی سرکولیشن رک جائے گی. سرکولیشن رکے گی تو پولیو کا مرض بھی پاکستان سے ختم ہو جائے گا. کیمپین چل رہی ہے ہماری جی یہ کمپین ابھی 17 دسمبر سے، جی جی شروع کب سے؟ یہ تو 92 سے یہ کمپین چل رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں کافی متس پائی جاتی ہیں اس حوالے سے کہ جی پتہ نہیں کون کون سے اس میں چیزیں ڈالی ہوئی ہیں، یہ نہیں ہوگا، بچے نہیں ہوں گے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اب آپ یہ دیکھیے آبادی کے لحاظ سے پر آور میں کہتا ہوں تو ایک ایسٹیمیٹڈ ہے کہ 786 بچے پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک نمبر ہے. چوتھے نمبر پر آور، چوتھے نمبر پر ہم دنیا بھر میں ہیں، یعنی کہ باقی کسی چیز میں ترقی کرے نہ کرے یہ ہمارا سیٹ اپ چل رہا ہے. تو پھر بھی لوگوں کے ذہن میں یہ خیالات کیوں ہیں؟ دیکھیں جی آپ نے صحیح کہا، 60 لاکھ بچے ہر سال پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں تقریباً. تو یہ مہم بہت عرصے سے چل رہی ہے لیکن اس مہم میں نئے بچے آ رہے ہیں نا جو پیدا ہو رہے ہیں تو کوہارٹ چینج ہو رہا ہے، وہی بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلائے جا رہے. تو یہ والدین بھی نئے بنتے ہیں جن کے بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کو بھی سمجھانا پڑتا ہے. یہ متس جو ہے نا یہ سوشل میڈیا پہ پھیلتا ہے، جو سماج دشمن عناصر ہیں، ملک دشمن عناصر ہیں وہ پھیلاتے ہیں. یہ وہ لوگ پھیلاتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے نام کے اوپر یہ ایک جو داغ سا لگا ہوا ہے نا کہ ہم لوگ سویلائز نہیں ہیں، اپنے بچوں کی کیئر نہیں کرتے ہیں. تو یہ وہ ان لوگوں کی وجہ سے یہ پھیلتا ہے. آپ دیکھیں جب بھی پولیو کی کمپین شروع ہوتی ہے ایک دو ویڈیو بہت پرانی ہے لوگ سوشل میڈیا پہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. طبقہ جو ہے وہ ایک دم سے ایکٹیو ہو جاتا ہے. جہاں تک مت کا تعلق ہے تو تمام علماء کرام ہیں جو جید علماء کرام ہیں، بڑے بڑے جو دارالعلوم ہیں، ان کے علماء نے فتویٰ دے دیا ہے کہ پولیو کے قطرے بالکل حلال اجزاء سے بنے ہوئے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور ڈاکٹر سائنٹسٹ ہم جو بچوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں یہ والدین کو یقین دلاتے ہیں کہ اس سے بچوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا. اور آبادی بڑھنے کی رفتار بھی بتا رہی ہے کہ جو اکثر بھی کہا جاتا ہے جی کہ یہ اگر آپ پلا دیں گے نا تو پھر آگے جو ہے وہ آبادی رک جائے گی پاکستان. اگر ایسی بات ہوتی نا دیکھیں تو ہم سب سے پہلے جو بچوں کے ڈاکٹر ہم مزاحمت کرتے، خدا نخواستہ اگر اس قسم کی کوئی چیز ہمیں ملتی تو ہم ہرگز سپورٹ نہیں کرتے اس مہم کو. ہم اس مہم سے بالکل مطمئن ہیں. ہم صرف بات یہ ہے کہ the numbers speak for themselves نا. جب میں نے ڈیٹا شیئر کیا وہ اسی لیے ہے نا کہ ہم چوتھے نمبر پر ویسے ترقی کی رفتار کوئی بھی ہو. ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے. ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے تو ہمیں حیرانی ہوتی ہے، ہم پہلے اس پہ شک کرتے ہیں. گورنمنٹ ہمارے ساتھ اتنی اچھی ہو گئی کہ اس کے نمائندے آ کے خود ہی آفر کر رہے ہیں اور مفت میں کر رہے ہیں تو دیر از سم تھنگ رانگ. یہ کوئی سسپیشیس ہے. اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا یہی ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا. ساری دنیا میں جب بھی دیکھیں ایک بیماری کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، ایک ختم کرنا ہوتا ہے. بیماری کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بچہ رہ نہ جائے. اب اگر یہ سینٹرز پہ پلائے جائیں گے تو کچھ والدین نہیں آئیں گے، اس لیے ایک ایک گھر جا کے ان کے والدین سے درخواست کرتے ہیں. اگر جو نہیں پلوانا چاہ رہے پولیو ورکر سے تو وہ سینٹر جا سکتے ہیں. آفر جی تمام جو ای پی آئی سینٹرز ہیں وہاں پہ پولیو قطرے پلائے جا رہے ہیں. جو ان کو ذرا بھی شبہ ہو وہاں چلے جائیں. تمام بڑے ہاسپٹلز جو ہیں وہاں پہ پولیو کے کیمپ لگے ہوئے اس وقت. بلکہ باقاعدہ طور پر سر ویکسین کے اوپر جو ورکرز ہوتے ہیں وہ دکھاتے بھی ہیں کہ یہ ہے، پھر وہ کلر چینج بھی ہو جاتا ہے اگر وہ جی ویکسین بڑی بہترین ویکسین ہے. اس کے اوپر کلر اگر اس کا کلر چینج ہوتا ہے اس کا مطلب استعمال کے قابل نہیں ہے. تو یہ مستقل مانیٹرنگ اس کی ہو رہی ہے. اور اگر کوئی والدین نہیں مانتے ہیں تو ان کے گھر سینئر لوگ جاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں. لیکن چند ہزار والدین کو ابھی ہم کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں پوری امید ہے کہ والدین ہماری بات پہ دھیان دیں گے اور تعاون کریں گے اور اپنے بچوں کو اسی مہم میں بھی پولیو قطرے پلائیں گے، اگلی مہم میں پلائیں گے اور انشاءاللہ ہم پولیو کے مرض پر عنقریب قابو پا لیں گے. Any other message which you want to highlight؟ جی میرا میسج یہی ہے والدین کے نام کہ اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ماں کا دودھ پلائیں، اوپر کا دودھ نہ پلائیں. بچے کو جو ہمارے حفاظتی ٹیکوں کا کورس ہے جس میں 12 بیماریوں پولیو کے علاوہ دیگر بیماریاں ہیں اس کا کورس مکمل کرائیں. اس میں بھی پولیو کے قطرے، پولیو کا انجیکشن لگتا ہے. اور مزید یہ کہ جب تک پولیو کا خاتمہ نہیں ہوتا پولیو کی ٹیموں سے تعاون کریں، پولیو کے قطرے ہر بار پلائیں. انشاءاللہ نہ صرف پولیو بلکہ دوسری بیماریوں پر بھی ہم بڑی حد تک قابو پا لیں گے اور ہمارے بچے ان موذی مرضوں سے محفوظ رہیں گے. یہ میسیج ہے جناب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اور ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم ڈاکٹر ہوں گے، اگر کچھ غلط ہو رہا ہوگا، کوئی ویکسین غلط ہوگی، سب سے پہلے ہم آواز اٹھائیں گے. تو ٹرسٹ دا ڈاکٹرز آف یور کنٹری تاکہ اس کہتے ہیں نا افراد سے جو ہے نا نجات حاصل کی جا سکے، اس بیماری سے نجات حاصل کی جا سکے. بالکل جی. تو چلے جی بریک لے لیتے ہیں یہاں پر، بریک کے بعد حاضر ہوں گے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सदफ अब्दुल जब्बार, आपका भी एक बार फिर से खैर मकदम। सदफ, वैसे मुझे एक बात बताइएगा कि ये अकेले शो करना और दो अशखास के साथ करना, क्या फ़र्क है इसमें? करंट अफेयर्स में तो चलता है, इट वर्क्स, इसमें क्या फ़र्क होता है? दो अशखास कौन, आप एक ही है ना? एक में है आप। अच्छा, दो मतलब दो मिलके जब कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं बड़ी कल नहीं, आपकी मौजूदगी जो है वो कहते हैं ना एक डिस्कशन को बड़े चार चांद भी लगा देते हैं, बिकॉज जब दो डिफरेंट माइंडसेट बात करते हैं, दो मुख्तलिफ बातें करते हैं, तो उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। हो सकता है इशफाक का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो, या उनके पास उस इशू को लेके ज़्यादा नॉलेज हो, मेरे पास कम हो, किसी इशू को लेके मैं ज़्यादा जानती हूँ। सो ये जो कॉम्बिनेशन होता है बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त होता है, और हम भी बहुत सीखते हैं एक दूसरे से भी, बेंटर भी होता है ना, एक फ्रेंडली बेंटर। बट लेकिन फिर भी आई वाज एट पीस, सुकून था। सुकून से आपने जो मैं बोल रही हूँ, जितनी अपीलें मैं कर रही हूँ, वो होती रहेंगी, बीच में कोई शख्स बोलेगा नहीं, टोकेगा नहीं, नॉन स्टॉप, तो ये सुकून वैसे रहता है। लेकिन 2 घंटे बोलने के बाद फिर आपका दिल करता है 2 घंटे अब मुझसे कोई बात ना करे। हाँ, नहीं, वो आपके चेहरे के तासुरात बता रहे थे। तो मैंने कहा एक तो तबीयत भी खराब है, दूसरा आप सोचिए फरागत का ये आलम था कि मैं अपना शो देख रहा था माशाल्लाह। बाद में। नहीं, कोई बात नहीं, अपना शो देख रहे थे तो फीडबैक भी आपसे हम नहीं, इसीलिए मैंने फीडबैक भी दिया ना। लेकिन देखिए, कल मैंने आपकी घर मौजूदगी में मशवरा दिया, और हमारी जो टीम है वो भी इस पे पूरा एग्री कर गई कि हमें आज आपके लिए एक सेगमेंट ऐसा रखना चाहिए जो आपके मसले का भी हल निकाले, और मुझ समेत बहुत सारे लोगों के मसले का। बिल्कुल जी, और सबसे बढ़ के ये है कि मैं ये कह रहा था सबको, मैं इतना बड़ा एडुकेशन कर रहा था वैक्सीनेशंस की, तो वैक्सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन साथ ही हमने ये भी कहा था कि भाई देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स जो कॉमन कोल्ड को ज़ाहिर है कि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन नहीं रोकती, फिर काफ़ी चीज़ें और भी हैं जो आपको एनवायरमेंटल इश्यूज़ आप देख लें कि AQI हमारा इतना ख़राब है, डस्ट इतनी है, प्लस इतने सारे लोग आपके आसपास बीमार हों तो उनका भी आप पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी सेहत पे, तो एहतियात लाजिम है जी। हाँ, ये जो वर्ड आपने यूज़ किया है ना इशफाक, इम्पैक्ट से मुझे याद आया कि कल हम अपने नाज़रीन को बता रहे थे LPG की जो कीमत है उसमें इजाफा हो गया, अच्छा खासा ठीक ठाक इजाफा हुआ है। आज जो महंगाई की सताए अवाम है, फिर गैस की सताए अवाम, इन द सेंस कि गैस एक तो 10 बजे के बाद आती नहीं है, सुबह 6 बजे तक, दूसरे जो दिन में भी आ रही है, आई थिंक आपने बहुत लो आ रही है, बहुत लो प्रेशर है, कुछ नहीं बनाया जा सकता, चाय ऐसे बन रही है जैसे पाए। आप यकीन करें कि हमारे यहाँ भी सिलेंडर यूज़ करने की नौबत आ गई है, क्योंकि बिजली महंगी है, तो बिजली का चूल्हा इस्तेमाल करते हुए 10 दफ़ा सोचना पड़ता है, सिलेंडर्स यूज़ किए जा रहे हैं, और चाय तक बनना बहुत मुश्किल होती है। और दूसरी चीज़ यह है कि काफ़ी लोग जो हैं वो गलत वो भी करते हैं, कंप्रेसर्स लगाकर भी गैस खींचते हैं, उसकी वजह से भी असरात हैं। अब एक तो ये है, दूसरा ये जो, और गीज़र इस दफ़ा नहीं चला, ठीक है, क्योंकि गीज़र बार बार खोलना बंद करना बड़ा मुश्किल काम होता है, और दूसरा गैस के जो नर्ख हैं, आप अंदाज़ा करें, मुझे तो लग रहा है कि बिजली की सतह पर लाए जाएंगे। एक जानिब LPG महंगी हो रही है, दूसरी जानिब 25% अभी मज़ीद बढ़ा दिया। ओगरा ने जी गैस की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, और गैस तकरीबन 26% महंगी करने की मंजूरी दी गई है। तो नए निर्ख इसके बाद क्या हो जाएंगे, ये बड़ा अलमिया हो तो इस पर इस्लामाबाद से हमारे साथ अलीम मलिक साहब मौजूद हैं। मलिक साहब, मतलब कोई अच्छी खबर भी आनी चाहिए इस्लामाबाद से, ये क्या करेंगे आवाम लकड़ियाँ जलाएंगे, क्या करेंगे हम लोग? जी देखें, ये से इस्लामाबाद से बहुत सारी अच्छी खबरें भी आती हैं यकीनी तौर पर, लेकिन चूँकि वो इक़्तिदार है, वहाँ से बड़े फैसले होते हैं, तो कम से कम अच्छी बुरी खबरें जो हैं वो दोनों ही वहाँ से चलती हैं। ये बेसिकली कंपनियों की या IMF की एक तो रिक्वायरमेंट है कि आप अपने जो टैरिफ्स हैं बिजली के और गैस के, वो आपने बर वक्त करने हैं। उस हवाले से सुई गैस कंपनियों ने रवा माली साल के लिए एप्लीकेशन दायर की हुई थी, फिर उस पर समाअत हुई, और समाअत के बाद गुज़श्ता रोज़ ओगरा ने गैस की कीमत में 26% इजाफे की, यानी 25.78% इजाफे की मंजूरी दी है। इसमें जो सुई सदरन है, यानी जो सिंध और उसका बलोचिस्तान को जो गैस फराम करती है, उसके लिए तकरीबन 25.78% की गई है, जबकि जो इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और जो पंजाब के इलाकों को सुई नादरन गैस फराम करती है, उनके लिए 8.71% जो है इजाफे की मंजूरी दी गई है। इसमें जो इजाफा किया गया, इसमें साबका एडजस्टमेंट्स भी हैं, मतलब कंपनी ने कहा है, जैसे सुई नादरन है उसने 25 अरब की, जबकि सुई सदरन ने 48 अरब की साबका एडजस्टमेंट्स भी मांगी हैं कि हमें ये सार्फिन से वसूल करने की इजाज़त दी जाए। कंपनियों की माली ज़रूरियात होती हैं कि हमने मुख्तलिफ जो खर्चे करने हैं, नई पाइपलाइंस बचानी है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ सेंटर्स बनाने होते हैं, तो उस सिलसिले में उनकी जो दरख्वास्तें हैं वो आई हुई थी, जिस पर ओगरा ने फैसला किया है
अब ओगरा ने फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। अब देखना ये है कि इस पे वफाकी हुकूमत क्या करती है, क्योंकि IMF की कंडीशंस भी हैं, साथ में कंपनियों का प्रेशर भी होता है कि उनके अखराजात भी बढ़ गए हैं, उनकी भी ज़रूरियात हैं। तो इस हिस्से में जो हतमी फैसला होगा वो वफाकी हुकूमत करेगी, और वफाकी हुकूमत अपना जो फैसला है वो दोबारा ओगरा को भिजवाएगी, और ओगरा उसके बाद उसकी रोशनी में जो है इसको नोटिफाई कर देगा। जब ओगरा नोटिफाई करेगा, एक प्रोसीजर है जो होना है। थैंक यू सो मच अलीम, हमें बता रहे थे। लेकिन मसला है कि IMF ने कह दिया जी, हमें बताया गया कंडीशन उनकी ये है, और फिर उन्होंने अखराजात की बात की। कल आपको पता चला इशफाक क्या हुआ? ये जो हमारी पंजाब असेंबली में बुज़रा और अरकीन है, इनकी तनख्वाहों में तकरीबन 700-800 से ऊपर इजाफा हुआ है, फीसद। यस, परसेंटेज। मतलब जिनकी 76,000 तनख्वाह थी, उनकी अब 4 लाख समथिंग हो गई है। वुज़रा की 9 लाख समथिंग हो गई है। वो कहते हैं हमारे अखराजात पूरे नहीं हो रहा है। वुज़रा की 1 लाख थी तो उनकी 9 लाख हो गई है। मतलब आप सोचें, हम वो मुल्क हैं कि जहाँ पर शरह नमू क्या है, जहाँ पर IMF से बेल आउट पैकेज, स्टैंड बाय लोन एग्रीमेंट करने के बाद हम अपनी मईशत को धक्के दे के चलाते हैं, गैस महंगी जहाँ पर करेगी क्योंकि IMF ने सिसक रहे हैं, तड़प रहे हैं, परचेजिंग पावर नहीं रही, और उसके बाद जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म है वो काम नहीं करता। और यहाँ पर जो तबका अशराफिया है, यानी कि ये जो मिनिस्टर्स हैं, ये कोई छोटे घर से नहीं आते। अभी KP में हमने पिछले दिनों सुना था, उसके ऊपर भी आवाज़ उठाई थी कि KP में क्या किया उन्होंने कि 2-2 लाख रुपए जी उनको दिए जाएंगे वजीरान और बाकी नहीं, वो तज़ीनो आराइश के लिए, और इसके अलावा माहाना बुनियादों पे अलग। अब पंजाब वाले कैसे पीछे रहे? उससे पहले हमने ब्यूरोक्रेसी के हवाले से आपको खबर दी थी कि जी सिंध में ये हुआ कि जी पहले पंजाब में इस बारे में प्रपोजल आया था, फिर सिंध में उन्होंने कहा कि जी डबल कैबिन गाड़ियाँ जो हैं वो खरीदी जाएंगी, पता नहीं 2 अरब रुपए की लागत से असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए। एक आम आदमी की ये हो क्या रहा है भाई? ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह है वो 37,000 रुपए। कौन है ये? हम कौन है ये लोग? आप अंदाजा लगाएं, आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 37,000 में जिसे ना कोई पर्क्स मिलते हैं, ना प्रिविलेजेस मिलते हैं, ना TADA मिलता है, वो उसमें गुजारा करे। और जो हमारे कानून साज बैठे हैं, जो हमारे ये कह लीजिए कि बुज़रा बैठे हैं, उनकी 4-4 लाख और 10-10 लाख और 9-9 लाख तनख्वाह होगी। तो फिर ये जो गैप आ रहा है अवाम और जो ऑलरेडी, और पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम जैसा है कि कोई शख्स जो कि अगर असर और रसूख ना रखता हो या उसके पास मीन्स ना हो तो वो अपनी इंतखाबी मुहिम भी नहीं चला सकता। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये क्या हो रहा है। तो चले हम फिर अपने अवाम का ही एक बार फिर से आपको बताते हैं। मरसिया ये है कि सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में अंडों की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। तो अंडों की कीमतें ना बढ़ें, ऐसा कैसे हो सकता है? और अंडा एक ऐसी चीज़ है, चाहे गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, लोग बड़ा इस्तेमाल इसका करते हैं। एक वक्त था कि जब प्रोटीन की सबसे अच्छी सोर्स बच्चों के लिए, मतलब बहुत ज़बरदस्त एक कंप्लीट आपके पास एक ग़िज़ा होती है जो बच्चों को दी जाती थी। और अब से चंद साल पहले तक यही अंडे 100 रुपये दर्जन तक या उससे नीचे होते थे, और सर्दियों में 125 से 150 तक जाते थे। अब आप ये देखिए कि ये अंडा पहुँच चुका है कि तकरीबन 400 से ऊपर चला गया कई मकामात पर, वरना 380-390 में ये अंडा इस वक्त दस्तयाब है 1 दर्जन। तो ऐसे में आप कैसे गुजारा करेंगे? गरीब आदमी के तो मसाइल ये हैं। कराची के रेट बता दूं मैं आपको, कराची में रेट जो है वो 140 और कहीं 150 रुपए किलो तक पहुंच गई है। क्या चीज़? चीनी की बात कर रही हैं आप? चीनी की बात कर रही हूँ। चीनी महंगी हो गई है, चीनी भी साथ महंगी हो गई है। अंडे तो महंगे हुए ही हैं, लेकिन चीनी जो है वो 140 से 150 में मिल रहे हैं। तो हमारे साथ जो है नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से इशरत खान हमारे साथ मौजूद होंगी और क्वेटा से अब्दुल्ला मक्सी। तो सदर ज़रा पूछिए क्या हो रहा है? सबसे पहले कहाँ चलना है मुझे आप बता दें। कराची चलते हैं इशरत के पास और उनसे पूछते हैं। इशरत, सर्दियाँ आ गई हैं, कराची में भी आ गई, तो इसका मतलब भरपूर तरीके से सर्दी है। तो अंडों की कीमतें बताएं इस वक्त क्या हैं और क्या मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं कराची में? जी हाँ बिल्कुल सदफ, वाकई सर्दी आ गई है, क्योंकि अंडे महंगे हो जाएं तो पता चल जाता है कि जी सर्दियाँ आ गई हैं। और इस वक्त मैं चूँकि सदर के एरिए में मौजूद हूँ और कराची के मुख्तलिफ इलाकों से मैंने अंडे के रेट सबसे मालूम करवाए हैं जो मेरे जानने वाले हैं। और यहाँ भी 3-4 जगह मैं फिरी हूँ। आप हाथ लगा लेंगी कानों को तो कि अंडे के रेट क्या चल रहे हैं। 350 रुपये दर्जन से लेकर 480 रुपये दर्जन तक आपको अंडे मिलेंगे। 350, 360, 370 रुपये, इसी तरह कहीं 420 रुपये दर्जन और कहीं 480 रुपये दर्जन। अच्छा, ज़्यादा जो एरिया में मिल रहे हैं वो 370 रुपये दर्जन मिल रहे हैं। अच्छा, जब दुकान वालों से मैंने बात की कि भाई ये रेट क्यों चल रहे हैं, कि ये 350 है, 360 है, 370 है, या ये 480 है, या ये 420 रुपये दर्जन है, तो उन्होंने कहा कि जी ग्राम के हिसाब से चल रहे हैं। किसी का 50 ग्राम
जो वेट है और किसी का 55 ग्राम वेट है, किसी का 60 ग्राम वेट है। एक चीज़ और भी आपको बता दूं इशफाक कि कहीं ऐसा भी है कि दर्जन के हिसाब से आपको अंडे कुछ सस्ते मिलेंगे। दर्जन अगर मिल रहे हैं 370 रुपये दर्जन, तो एक अंडा 370 के हिसाब से अगर एक अंडे का हिसाब लगाए तो वो 31 रुपये का एक अंडा बनेगा, लेकिन वो 35 रुपये और 40 रुपये अंडे दे रहे हैं। अच्छा जी, आपने देसी अंडों की प्राइस भी बता देती हूँ कि देसी अंडा जो एक मिल रहा है वो 60 रुपए का मिल रहा है, और दर्जन के हिसाब से अगर लेंगे तो वो थोड़ा सा डिस्काउंट हो जाएगा। लेकिन तो मुझे लगता है दर्जन है कि इसका मतलब है कि वो देसी अंडे यहाँ पर आपको पता है अक्सर वही मिलते हैं जो चाय की पत्ती में एक दफ़ा घुमा के निकाल लिए जाते हैं, तो वो रंग उनका चेंज हो जाता है, वो देसी बना दिया जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन यहाँ जिस शॉप वाले से पूछो तो वो कहते हैं नहीं बाजी ये असली देसी अंडा बिल्कुल है। असली है। मुर्गी से पूछने जाके लोग देसी अंडा इस वजह से नहीं ले रहे मुर्गी से जाके पूछना होगा। ज़्यादातर लोग देसी अंडे यहाँ नहीं ले रहे क्योंकि पर अंडा 60 रुपए का जब आप लेंगे तो कहाँ जाएंगे। आप खुद देख ले, फैमिली ज़्यादा है लोगों की, तो वो किस तरह अफोर्ड करेंगे। 2-3 शहरी सुबह मेरी उनसे बात हुई तो उनका यही कहना था कि जी सर्दियाँ आती हैं तो ऐसे लगता है कि प्रॉफिट इधर ही कमाना है सर्दियों में। चूँकि कराची में सर्दी कितनी चलेगी, बहुत ज़्यादा 4 महीने भी नहीं होती, इनफ हो जाता है कि फरवरी के एंड में सर्दी एंड होना शुरू हो जाती है। तो अंडे आप कराची के मुख्तलिफ एरिए में मुख्तलिफ रेट आप पाएंगे, सब अपने मनमानी के हिसाब से अंदाज से कीमतों का अंडे तयन की किया जा रहा है। इशरत हमें कराची से बता रही हैं। चलते हैं कोयटा में अब्दुल्ला मक्सी हमारे साथ हैं। अब्दुल्ला, आपने कराची की कहानी तो सुन ली, ज़रा हमें बताएं कोयटा में क्या हो रहा है, कुछ वहाँ पे थोड़ा रिलीफ है कि नहीं है, चीनी की कीमतें भी बताइए। बल्कि वो कहते हैं ठंडी हवाएं भेजते हैं तो अंडे भी सस्ते भेज दिया करें साथ। जी अब्दुल्ला। जी बिल्कुल, जैसे देख रहे हैं कि मौसम इस टाइम सर्द है कोयटा का और आज -4 सेंटीग्रेड है। तो इस हवाले से मैं आपको, जब सर्दी में इजाफा हो जाता है तो यकीनन जो अंडे की मांग है उसमें भी ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाता है। तो इस टाइम जो कोयटा के जो अपनी यहाँ पे जो अंडे हैं, जो कोयटा के अंडे हैं, वो इस टाइम 280 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है फी दर्जन। और जो कराची या पंजाब से आने वाले जो अंडा है वो निस्बतन उससे थोड़ा सा सस्ता होता है, वो तकरीबन कोई 260-270 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि महंगाई को देखा जाए तो महंगाई से पहले ही अवाम बेहाल है और अवाम गवर्नमेंट से भी बरहा यही मुतालबा करते हुए नज़र आ रहा है कि महंगाई में कमी की जाए। तो दूसरी जाने मैं आपको बताऊं कि जो चीनी है, चीनी की इस टाइम जो कीमत है वो 140 रुपये फ़ी केजी फ़रोख्त की जा रही है। तो चीनी की कीमतें देखा जाए तो थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि अंडे मुख्तलिफ इक़साम के अंडे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और दूसरा जो देसी अंडा है, देसी अंडा इस टाइम 440 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है फ़ी दर्जन। लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं एक मुतवस्सित तबका, और मुझे एक चीज़ समझाएं ज़रा कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि कराची और कोयटा में जो अंडों की फ़ी दर्जन प्राइस है उसमें 100 रुपये का फ़र्क हो। मतलब आप कह रहे हैं वहाँ पर 270-280 रुपये में अंडे मिल रहे हैं वैसे आम जो है। जी बिल्कुल, इस तरह है कि जो कोयटा का अंडा है वो एक तो फ्रेश तस्वर किया जाता है और साथ में उसकी जो साइज़ है वो निस्बतन कराची और पंजाब से आने वाला जो अंडा है उससे थोड़ा सा उसकी साइज़ ज़्यादा होती है, बड़ी होती है, जिसकी वजह से उसका जो कीमत है उसमें इजाफा देखने में आया है। लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ अब्दुल्ला, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि कोयटा में अंडा आपने बताया 280 रुपये दर्जन है, कराची में अंडे इस वक्त दर्जन है 370-380 रुपये, 410-420 रुपये। यानी कि कराची में कोयटा का आप बता रहे फ्रेश है, बड़ा है साइज़ में, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कीमतें ज़्यादा क्यों हैं और वहाँ पर कीमतें कम कैसे हैं? नहीं सॉरी माजरत चाहता हूँ कि इस टाइम जो कोयटा में अंडे की जो दर्जन है वो 380 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, जो कोयटा का अंडा है। मैं कह रहा हूँ जी। चले अब्दुल्ला, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी। यही हालात हैं यकसा। चले एक चीज़ में तो यूनिटी है,
کہ سب جگہ ایک جیسے ہیں انڈوں کے, مطلب 100 روپے فی درجن, بڑا فرق ہوتا ہے انڈے خرید رہے ہیں, اور اس میں سوچیں ایک ایک انڈے کا ویٹ چیک کیا جاتا ہے, گرام کے حساب سے اس کی قیمت کا تعین ہوتا ہے, اتنا انصاف کیا جاتا ہے. صدف آپ نہیں سمجھ سکتی ہیں مسائل کہ اگر آپ نے انڈا اگر فرض کریں فرائنگ پین میں ڈالا ہے اور وہ اتنا سا انڈے کے جتنا ہی دائرہ بنا ہو ہاف فرائی ایگ میں, تو کتنی مایوسی ہوتی ہے. اور اگر انڈا خراب نکلے تو وہ بھی خراب نکلتا ہے, واپس کیسے واپس لے کے جائیں, پیسے واپس لیں, کیا کریں ہم اس کا, بہت کچھ ہونا چاہیے. چلیں اچھا اب جس ٹاپک کی طرف میں بڑھی, مجھے ایک چھوٹا سا ایشو ہے. بتائیں. بہت ساری میری فرینڈز ہیں جب انہیں نزلہ زکام ہوتا ہے, چھینکتی ہیں, تو میں جب چھینکتی ہوں تو دور دور تک جو انسان بیٹھا ہوتا ہے برکت بھائی کیمرے کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں آپ کی چھینک کے وقت. مطلب میں کچھ کر نہیں سکتا, شدت سے مجھے چھینک آتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ باقی لڑکیوں کی طرح میں کیوں نہیں. اچھا پہلے آپ کو پتہ مرد بھی ایسے, پہلے ہماری کرسیاں جو ہے وہ گھوم نہیں پاتی تھیں, لیکن صدف کی اس حرکت کی وجہ سے اب جیسے یہ سانس زیادہ کھینچتی میں فوراً یہ ہو جاتا ہے. ہر ہفتے یہ ایشو ہو رہا ہوتا ہے. اور ان کو جب ہم مزار قائد لے جاتے ہیں تو اس کے بعد اور زیادہ ہوتا ہے, پھر تو آواز بند ہو جاتی ہے. تو بہرحال تو اب آ جائیں مسائل ہمارے. ہم نے کیونکہ اشفاق جو تھے وہ بھی بہت بیمار ہے, تو ہم نے سوچا ہم ایک ایسا سیگمنٹ رکھیں. دواؤں کے بارے میں تو بھائی بہت ساری دوائیں کھانی ہیں, ہم سب کو پتا ہے کون سی میڈیسن کھانی ہے, اینٹی الرجی کیا کھانی ہے, لیکن کچھ گھریلو ٹوٹکے ایسے ہوتے ہیں جو کارآمد بھی ہوتے ہیں, ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتے, اور آپ انہیں لانگر پیریڈ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن وہ ظاہر ہے ہمیں اس کا اتنا آئیڈیا نہیں, کچھ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. اس کے لیے آج ہم نے جو اس سے ریلیٹڈ ایکسپرٹ ہیں ان کو دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ ہربلسٹ غالب آغا صاحب, ہردل عزیز غالب آغا صاحب موجود ہیں. ہمیشہ ہمارے شو کو میں آتے ہیں تو بہت ساری انفارمیشن. ہردل عزیز غالب آغا صاحب, بہت شکریہ آپ کا, بڑے سلیم سمارٹ نظر آ رہے ہیں, لگ رہا ہے سارے دیسی نسخے اپنے اوپر ہی یوز کر رہے ہیں. سر کچھ نسخے بھی یوز کر رہے ہیں, لیکن سب سے بڑا جو چینج میں نے کیا ہے وہ چینی اسکپ کیا. میں تو یہ کہہ رہا تھا, بلکہ ابھی یہ جو چینی کی پرائس پہ کر رہے تھے, لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ یہ کتنی بری چیز ہے تو چینی کی قیمتیں خود بخود نیچے آ جائیں گی. پرائس تو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اگر یہ پتہ چل جائے یا یہ ایڈمٹ کر لیں ہم لوگ کہ چینی کتنی خطرناک ہے ہماری صحت کے لیے, اور کون کون سی بیماریوں کو ہماری باڈی میں جنم دے رہی ہوتی ہے. وائٹ پوائزن بہرحال 100%. تو یہ بتائیں, اب یہ ویدر ایسا ہے, سب بیمار ہیں, نزلے زکام, اچھا گلے میں بھی کھچ کھچ, خراش, ایچنگ, دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں, دوسرے دن پھر یہی, اور بیک ٹو بیک یہ ریکرنگ آپ کو یہ بیماری ہو رہی ہے, کیا کریں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی جو قدرت ہے وہ بہترین ہے. اس موسم میں جب موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں امیونٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, جس میں اس موسم میں اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں تو سٹرس فروٹس ہمارے یہاں مارکیٹ میں, کہ سیاستدانوں کو ویسے امیونٹی کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں بھی ہے. نہیں سر, الحمدللہ سب کو ہوتی ہے. شاید اس مرغی کو نہیں ہوتی جو انڈے دے رہی ہے ہمارے ہاں, جو مہنگے انڈے ہو رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ سب کو ہے. اس کے علاوہ اگر بات کروں تو وٹامن سی سب سے زیادہ جو موجود ہوتا ہے وہ سٹرس فروٹس میں ہوتا ہے. سٹرس فروٹ سے کچھ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ سٹرس فروٹ سے ہم یقیناً فائدہ تو یقیناً اٹھا سکتے ہیں, امیونٹی کو بڑھا سکتے ہیں. ترش ہونے کی وجہ سے ہلکی سی گلے میں خراش کی کیفیت پیدا کرتا ہے کچھ لوگوں کو, کیونکہ جتنے بھی سٹرس فروٹس ہیں وہ ایسیڈک ہوتے ہیں. تو اگر اس پہ سالٹ ڈال لیا جائے, نمک یا سادہ نمک وائٹ سالٹ یا کالا نمک ڈال لیا جائے, تو وہ اس کو نیوٹرل کر دیتا ہے. وہ گلے میں خراش کی جو ایک کیفیت پیدا کر سکتا ہے, ہم اس سے بچ سکتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ, لیکن ہم اس سے بہت زیادہ فائدے جو اٹھا سکتے ہیں وہ 100% اٹھا لیں گے. وٹامن سی, اگر میں آگے بات کروں تو آج کل میرے خیال سے ہر دوسرے گھر میں یا ہر دوسرا بندہ ہر گھر میں اس والی کیفیت جو پوسٹ نیزل ڈرپنگ ہے, تھوڑا سا نزلے کی کیفیت ہے. کچھ بری چیز ہی ہوتی ہے, ایک تو کلاگنگ, ڈرپنگ, اور پھر اس کے بعد کنٹینیوٹی جب اس کی رہتی ہے اور اٹ بیکمز دا انفیکشن ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ بہت زیادہ لوگوں کو آواز کا بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے, 2 ٹون آواز ہو رہی ہے, 2 آوازیں نکل رہی ہیں. جی میں تو 2 آوازوں میں گا بھی سکتا تھا ابھی کل تک. تو کیا کریں آواز کے لیے؟ اس کے لیے سب سے اچھا جو ایلیمنٹ ہو سکتا ہے اگر میں دیکھوں تو جو شہد ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا کالا نمک ڈال کے چاٹ لیا جائے تو فوری طور پہ سودنگ افیکٹ دیتا ہے. اس کے اوپر ایک تھوڑا سا مطلب 1 گھونٹ کے قریب گرم پانی پی لیا جائے تو ایک بہترین دوا ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ جن لوگوں کو بہت زیادہ کف ہو رہی ہے, گلے میں خراش کی کیفیت بہت زیادہ ہو رہی ہے, رات کو 1 گلاس پانی لیں, 21 کالی مرچ گن کے 21 کالی مرچ اس میں ایڈ کریں, اس کو 1 ابال دیں دودھ کو اور چھان کے وہ صرف 3 دن پی لیں. جس طرح کی بھی کف ہوگی, اللہ نے چاہا تو اللہ نے چاہا 21 کالی مرچ ڈال کے 1 کپ دودھ لیں, 21 کالی مرچ دے کے پکائیں, 1 بوائل تک پکائیں اور اس کو چھان لیں اور وہ دودھ کنزیوم کر لیں رات کو سونے سے پہلے 3 راتوں. اور اس کے بعد کوئی پانی وانی نہ پئیں, کچھ نہ پئیں, بالکل اینڈ میں وہ پئیں. وہ پورا 1 کپ کنزیوم کر لیں, بالکل 1 کپ دودھ کنزیوم کر لیں 3 راتوں تک. لیکن کوٹنا نہیں ہے اس کو, کچھ بھی نہیں کرنا, صرف کالی مرچ ثابت ڈال کے پکانا ہے اور اس کو پینا ہے. 3 دن پھر آپ کو پھر چراغوں میں روشنی نہیں رہے گی. مجھے ایک چیز بتائیں,
میں بات کر رہا ہوتا ہوں مسالہ ٹی کی، یعنی کہ آپ کو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ ادرک، الائچی، دار چینی میری چائے کا لازمی جز ہوتا ہے، اس کے علاوہ میں چائے نہیں پیتا. اور ادرک آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی نیچرل اینٹی بایوٹک ہے، اور بڑا دار چینی کے اپنے اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، اور دار چینی جو ہے وہ اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے، اس کے ساتھ اینٹی بایوٹک بھی بہت اچھی ہے. اگر دار چینی کو شہد اور سونٹ کا تھوڑا سا پاؤڈر ڈال کے استعمال کیا جائے، اگر میں کمپلیٹ کروں، 1 چائے کا چمچہ شہد، تھوڑی سی دار چینی ایک اسپرنکل کر دیں، اور اسی طرح سونٹ کا پاؤڈر جو ڈرائیڈ جنجر ہوتی ہے اس کو اسپرنکل کر کے لے لیا جائے، تو یہ نیچرل اینٹی بایوٹک کا کام کرے گی، آپ کی امیونٹی کو بھی انکریز کرے گی، قوت مدافعت کو بڑھائے گی، جو چیسٹ کنجیشن ٹائپ ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی بہتر کرے گی، اور پوسٹ نیزل ڈرپنگ میں فوری فائدہ دے گی. اوکے، تو یہ دار چینی کا پاؤڈر لیں. بالکل، دار چینی اور سونٹ کا پاؤڈر شہد کے ساتھ گرائنڈڈ. بچوں کو بھی دیا جا سکتا ہے آدھا اس کی ڈوز، اور بڑے اگر ہیں تو یہ پوری ڈوز لیں گے، ایک چٹکی دونوں چیزیں، اور 1 چائے کا چمچہ شہد. اس کے علاوہ شہد میں اگر 3 دن ہم ایک ٹوٹکا کر لیں، 1 شہد کا چمچہ لیجیے، اس میں 1 دن کالی مرچ تھوڑی سی اسپرنکل کر کے لے لیجیے، 2nd ڈے کالا نمک لے لیجیے، اور 3rd ڈے ادرک کو کوٹ کے اس کے سے 2 ڈراپس اس میں ڈال لیں. کوٹنے کا یہاں پر ہے 2 ڈراپس ڈال لیے جائیں. تو یہ صرف 3 دن کا عمل کریں گے تو کھانسی، سور تھروٹ یا گلے میں جو خراش کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے وہ فوری طور پہ رہنا چاہتا ہے. جو گلے میں آپ کے وائس باکس جب متاثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈرائنیس کی وجہ سے ہو جاتا ہے جب آپ ڈیکنجسٹنٹس لیتے ہیں، اس کا کیا کیا جائے؟ مطلب یہ جو آواز غائب ہو جانا یا پھر 2 عجیب سی آوازیں نکلنا گلے سے. سر دیکھیں، ووکل کارڈ کو بہتر کرنے کے لیے یہی جو یہاں پہ ایک خراش کی کیفیت ہو رہی ہے، بیسکلی ہمارے جو باڈی سے آواز نکل رہی ہوتی ہے وہ صرف ایک ٹون نکل رہی ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے گلا، زبان اور ہمارے کچھ مسلز ہیں جو کہ آواز کو پراپر تلفظ میں تبدیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے جس کو کاکڑا سنگھی کہتے ہیں. کاکڑا سنگھی، ایک ہوتی ہے گدر سنگھی، ایک ہوتی ہے کاکڑا سنگھی. کاکڑا سنگھی پاؤڈر بنا لیں، 1 چٹکی دودھ کے ساتھ لے لیا جائے تو وہ یہ ووکل کارڈ کو بہتر کر دے گا. جو 2 ٹون آوازیں آ رہی ہیں اس کو فوری طور پہ گرم دودھ کے ساتھ، 1 چٹکی گرم دودھ کاکڑا سنگھی. کیا بات تو شہد، دودھ، دار چینی، لونگ، کالی مرچ، سونٹ، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ شاید ہمارے پاس ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں، اور ان تمام امراض کے لیے جو تھروٹ سے لے کے بہتر ہوتا ہے تو بہترین دوا ہے. اور ایک چیز اسٹیم کا کہا جاتا ہے کہ اس میں لونگ ڈال لیں، تو اس یہ ریکمینڈڈ ہے؟ لونگ بھی ڈالی جا سکتی ہے. نارمل سلائن واٹر جس طرح ہوتا ہے اس سے نارمل لے کے نارمل سلائن واٹر ناک صاف کریں، غرارے کریں رات کو سونے سے پہلے، نیبولائز بھی کر سکتے ہیں. نیبولائز سیفسٹ میڈیسن ہو سکتی ہے اگر نارمل سلائن سے صرف کر رہے ہیں تو وہ سیفسٹ چیز ہے. کوئی ریئیکشن نہیں ہے، دن میں 4 مرتبہ بھی کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صرف نمک کا پانی ہوتا ہے نارمل سلائن واٹر، اس سے نیبولائز کرنے میں کبھی بھی کوئی قباحت نہیں ہوتی. اگر آپ اس میں کوئی میڈیکیشن ایڈ کر رہے ہیں تو یقیناً ڈاکٹر کے مشورے کے بعد ہی کرنے چاہیے. جس طرح ہم لوگ کرنے لگے کہ 1 دفعہ ڈاکٹر نے لکھ دیا اور ہم اس کو ہی کنٹینیو کیے ہوئے 2 دفعہ 3 دفعہ حسب ضرورت، تو وہ کبھی کبھی ریئیکشن ہوتا ہے کیونکہ کچھ میڈیکیشنز ایسی ہیں فیس میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے جب کنجیشن ہوتی ہے، اور اس طریقے سے اکثر شروع میں تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارا انفیکشن وائرل ہے یا پھر بیکٹیریل ہے، لیکن چہرے میں آپ کو تکلیف کافی ہوتی ہے، سویلنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، آنکھوں سے پانی نکلنا، پھر بخار کی کیفیت، اس کا کیا کریں؟ سر یہ تھوڑا سا عرض کروں گا میکینزم ہے. ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں پہ ڈسٹی بھی ہے بہت زیادہ، ڈفرینٹ قسم کے پارٹیکلز بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ پولیوشن بھی ہے. ہم جو انہیل کرتے ہیں وہ ہمارے ناک کے بال ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک اور بال ہوتے ہیں جس کو ہم سیلیا کہتے ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں ناک کے ٹاپ پہ، اور اس کے بعد سائنس پاکٹس ہوتی ہیں جو ہمیں فلٹر کر رہی ہوتی ہیں، اور سارے گرد غبار کو جو ہم انہیل کر رہے ہیں سانس کے ذریعے تاکہ وہ ہمارے لنگز کا حصہ نہ بنے یا لنگز میں نہ جائے. جب کوئی بھی دنیا کا فلٹر، چاہے دنیا کا بڑے سے بڑا فلٹر ہو، اس کو چوک ہونے میں یا صفائی کرنے کی کہیں نہ کہیں جا کے ضرورت پڑتی ہے، 1 سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد، بٹ وہ کبھی نہ کبھی جا کے چوک ضرور ہوگا. وہ بالکل بند ہو جائے گا جس کو پھر دوبارہ رینیو کرنے کے لیے اس کی صفائی کی ضرورت ہے. صفائی ہونے کے لیے ہلکا سا بخار آئے گا، چھینکے کھانسی لگے گی، وہ فلٹر رینیو ہو جائے گا جس کو ہم نے الرجی کا نام دے دیا ہے. بدقسمتی سے ہم اینٹی الرجی دے رہے ہوتے ہیں، اس فلٹر کو ہم صاف نہیں ہونے دیتے، اور جس کی وجہ سے یہ جگہ پہ بھاری پن کی کیفیت، اس جگہ پہ سویلنگ کی کیفیت اور پوسٹ نیزل ڈرپنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے، جو کہ سور تھروٹ میں بھی پرابلم کرتی ہے، ناک کو بند کر دیتی ہے کیونکہ وہ نکل نہیں پاتا. فلٹر بند کر دیا آپ نے، اور 80% لوگ ہمارے خود ساختہ دمے کے مریض بن جاتے ہیں اس پیٹرن کو فالو کرنے کی وجہ سے، کیونکہ یہ جو ریسرچز الرجی کی ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں لندن کے یا کسی بھی یورپ کے ایک بہت اچھے ملک میں جو کہ ڈسٹ پروف اور پولیوشن پروف ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہم تو اگر بات کریں تو ہم ایک یونیورسٹی روڈ کا چکر لگا کے آئے اور اس کے بعد چھینک رہے ہوں، کھانسیاں ہوں. یہ نہ پوچھیں. اچھا ایک چیز آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور یہ بڑا ایشو اس وقت ہو رہا ہے، ویدر ہے، اسکن پہ آپ کوئی بھی موئسچرائزر اپلائی کرنے، میں کریمز کے نام نہیں لے سکتی،
لیکن اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر سے وہی ڈرائنس آ جاتی ہے. اچھا خواتین تو پھر بھی بہت سارے پروڈکٹ یوز کرتی ہیں. جو مرد ہیں وہ ایک کریم یا 2 کریم انہیں پتہ ہوتی ہیں, اس سے گزارا نہیں ہو رہا ہے. اب آپ کچھ اس کا حل بتا دیں. 2 چیزیں, ایک تو ناک میں ڈرائنس ہو رہی ہے, ہم ٹاپک سے تھوڑا سا آگے تو ناک میں ڈرائنس اگر ہو رہی ہو کسی کے, اور کچھ لوگوں کو ڈرائنس کی وجہ سے, خاص کر ابھی کوئٹہ کی بات ہو رہی تھی, تو کوئٹہ میں بہت زیادہ ڈرائی سردی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ناک سے بلیڈنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے ڈرائنس کی وجہ سے. صرف ایک ریکویسٹ کروں گا, زیتون کا تیل چھوٹی انگلی پہ لگائیے 2 قطرے, اور ناک کے جو بھی نوسٹلز ہیں اس میں رب کر لیجیے, تو وہ ڈرائنس کمپیریٹیولی بہتر ہو جائے گی, جس سے بلیڈنگ کے چانسز 80% کم ہو جائیں گے. آپ کے سوال کا اگر جواب دوں, کوکونٹ آئل ایک بہترین دوا ہے اس موسم کے لیے. کوکونٹ آئل اگر لگا لیا آپ اس کو بوتل سے نکال پائیں تو, اگر بوتل سے نکال پائیں, بالکل. میں تو یہ کہتا ہوں کہ شیشے کی بوتل میں رکھیں, ہلکا سا مائکرو کر لیں, باقی تو سر جم جاتا ہے, تو شیشے کی بوتل میں رکھا جائے اس موسم میں, ہلکا سا مائکرو کر لیں, اور اس کے بعد جو ہے اس کو استعمال کرنا کمپیریٹیولی. اچھا, ایک اور چیز بھی کہ یہ ڈرائنس اس کو اپلائی کر لیں رات کو سونے سے پہلے, صبح واش کر لیں, وہ بھی پاسبل ہے, اور صبح ہلکا سا پانی میں لے کے اس کو ایک سیرم کی طرح بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے, اسپرے بھی کر پانی میں. اس میں ایک اور چیز ہے کہ نزلہ زکام خاص طور پر بچوں کو کافی ہوتا ہے, بڑوں کو بھی ہوتا ہے, سنیزنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ جو فلوئڈ ہوتا ہے وہ بھی آ رہا ہوتا ہے, اس کو صاف کر کے ٹیشو سے یا رومال سے رگڑ کے بھی لوگ اپنی اسکن خراب کر لیتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے ان کو. اس کے اوپر بھی یہی چیز ٹوٹکا کریں. اس کے لیے جو ناریل کا تیل ہے وہ بھی اپلائی ہو سکتا ہے, زیتون کا تیل بھی اپلائی ہو سکتا ہے, اور اس کے ساتھ کوئی بھی موئسچرائزر کریم جو بھی یوز ہوتی ہے وہ اپلائی ہو سکتی ہے. لیکن 90% لوگوں کو بار بار صفائی کے بعد واش کرنے کی عادت نہیں ہوتی, تو اس پہ یہ ہوتا ہے, بچوں کی بات زیادہ کر رہا ہوں, تو اس کے بعد ایک لیئر ٹائپ جو ہے وہ ناک پہ آ جاتی ہے. وہ اگر لیئر کو پراپر طور پہ رب کر کے نکال لیا جائے تو 80% لوگوں کی وہ فوری طور پہ ہی بہتر ہو جاتی ہے نیکسٹ ڈے, جب آپ کی طبیعت یا نزلے سے آپ پاک ہو گئے. تو تھینک یو سو مچ غالب آغا, آپ ہمارے شو میں ہم نے جتنی ہم کوشش کر سکتے تھے ان سے انفارمیشن حاصل کریں, ہم نے بھرپور طریقے سے آج سارے ٹوٹکے چلیں جی اب آزمائیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے. آپ بھی ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں. 21 کالی مرچیں یہ تو میں ضرور کرنے والی ہوں, میں نے بھی کرنا ہے. چلے جی, کچھ اب خبروں کا سلسلہ بھی آگے بڑھا دیتے ہیں. کراچی کا علاقہ ہے جمشید کوارٹر, وہاں پر پولیس مقابلے میں ملزم کی ہلاکت کی فوٹیج سامنے آ گئی ہے, اور اس میں پارک کے قریب پولیس اہلکاروں نے ملزم کا تعاقب کیا. موٹر سائیکل سوار ملزم نے پولیس اہلکاروں کو دیکھ کر اسلحہ پھینک دیا اور اہلکاروں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے. یہ اگر ہم دکھا سکیں, یہ یہاں پر ہوا یہ ہے کہ اس کو روکا گیا ہے, اور پھر آگے کا جو منظر ہے کہ اس نے ہتھیار بھی پھینک دیے تھے, پھر بھی گولیاں چلائی. افضل خان ہمیں مزید تفصیلات دے رہے ہیں, بتائیے گا افضل. دیکھیے, گزشتہ روز جمشید کوارٹر کا علاقہ ہے, یہاں پرگا پارک کے قریب یہ مبینہ پولیس مقابلہ ہوا تھا جس میں ایک ملزم منیر ہلاک ہوا تھا. اس کی جو سی سی ٹی وی سامنے آئی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو موٹر سائیکل سوار اہلکار ہیں وہ موٹر سائیکل پر سوار ملزم کا پیچھا کرتے ہوئے آتے ہیں, اور ملزم پولیس کو دیکھ کر ایک مقام پر جو ہے وہ اپنا پستول پھینک دیتا ہے, اور اس دوران اہلکار اسے گولیاں مار دیتے ہیں. ملزم موٹر سائیکل سے گرتا ہے اور دوسرا اہلکار جو ہے مسلسل فائرنگ کرتا ہے. ہلاک ملزم منیر ہاتھ جوڑ کر معافیاں بھی مانگتا رہا. اہلکار ملزم کو پکڑنے کے بجائے مسلسل تشدد کرتے رہے. ہلاک ملزم آخر تک معافیاں مانگتا رہا اور سرنڈر کر چکا تھا. اس کے باوجود اہلکاروں نے گولیاں برسا دی. واقعے کے بعد شہریوں کا ہجوم بھی جمع ہو گیا. تاہم پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جو ملزم ہلاک ہوا ہے وہ عادی جرائم پیشہ ہے. اس کے 2 دیگر ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے, اور اس کے خلاف گلبرگ, شار نورجہاں, گلستان جوہر میں متعدد مقدمات بھی درج ہوئے تھے. جی اچھا جی, چلیں افضل خان, بہت شکریہ آپ کا. لیکن یہ ایکسٹرا جوڈیشل ایک طرح کی کلنگ ہے, اور اس ملزم کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتوں میں ملوث تھا اور 3 تھانوں میں مقدمات تھے. لیکن اس پر ظاہر ہے کہ انویسٹیگیشن ہوگی, فردر پولیس اپنی انکوائری بٹھائے گی, دیکھا جائے گا. چلے جی, کراچی کا ایک اور مسئلہ, روزانہ ہی اس طرح کی خبریں آتی ہیں. ٹینکر خراب ہونے سے شارع فیصل پر ایئرپورٹ سگنل کے قریب ٹریفک جام ہو گیا ہے. گاڑیوں کی لمبی قطاریں آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں. نذیر شاہ میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں. نذیر شاہ بتائیے گا. بالکل, دیکھیں شارع فیصل پر ٹریفک جام کی یہ بدترین صورتحال ہے, اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں, اور مبینہ طور پر ایک ٹینکر خرابی کی وجہ سے یہ ٹریفک جام کی صورتحال پیش آئی. اور کراچی میں صبح سے لے کر رات تک اسی طرح کی صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں کراچی کے شہری, اور ٹریفک پولیس کے پاس اتنی بھی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ پر اگر ٹینکر یا دیگر گاڑی خراب ہوتی ہے تو اس کو فوری طور پر ہٹا کر ٹریفک کی روانی بحال کر سکیں. جو ہماری شہری سے بات ہوئی اس کا کہنا ہے کہ ماڈل کالونی قبرستان سے
एयरपोर्ट सिग्नल, जो तकरीबन 4 से 5 मिनट का रास्ता है, वो 50 मिनट का सफर तय किया। और सुबह जो अपने घरों से 7 बजे निकले थे कि 8 बजे दफ्तर पहुंचे, वो 9, साढ़े 9 और 10 बजे के करीब अपने दफ्तरों 2-2 घंटे के बाद ये पहुंचे। इस ट्रैफिक जाम में एम्बुलेंसेज भी फंसी रही और शहरी सख्त अजियत का शिकार हुए। सैकड़ों की तादाद से ये गाड़ियां फंसी हुई थी और 2 घंटे के बाद आखिर इस खराब वाटर टैंकर को सड़क से हटाकर साइड पर किया गया और ट्रैफिक की रवानी खोली गई। लेकिन अब भी शदीद दबाव है और लोगों का यही कहना है कि ट्रैफिक की रोजाना जो ये सूरत-ए-हाल पेश आती है, उससे वो सख्त अजियत से दो चार होते हैं और इसका सद्देबाब किया जाए। जी, सद्देबाब किया जाए। थैंक यू सो मच। नज़ीर शाह में बता रहे थे। और जो लेट हो गए ऑफिस के लिए, वो अब बाकायदा तौर पे तो मोबाइल से उन्होंने फुटेज भी बना ली होगी। दूसरे हमारे चैनल पे ये जो स्क्रीनशॉट है ना, ये लेके स्क्रीनशॉट आप लेके दिखा सकते हैं कि ये वजह इस वजह से लेट हुए, पता चले सारे यहाँ यूज कर रहे हो। ब्रेक लेते हैं। हाँ जी, वेलकम बैक वंस अगेन। कुछ अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान में इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर हमने बात की है। अमेरिका ने वाज़ेह किया कि किसी भी इंतखाबी बेज़ाब्तगी की मुकम्मल तहकीकात की ज़रूरत है। अच्छा, वहाँ पर जी भारत से रिलेटेड इशू भी आया और कहा कि बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया है कि अमरीकी महकमा खारजा भारत को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। तो जाज़ेब अली मज़ीद हमें वहाँ से तफसीलात दे रहे हैं, बताइएगा जी। जी देखिए, आज तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू की थी, जिस पर उनसे सवाल हुआ था कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए थे उस पर अमरीका ने कभी कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया। जिस पर तर्जुमान ने कहा कि जब पाकिस्तान में इंतखाबी बेज़ाब्तियों की बात आती है तो हमने इस पर हमेशा बात की है और अपनी रोज़ाना की ब्रीफिंग में हमने अपने पोडियम से मुतअद्दिद बार इस मामले पर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने वाज़ेह किया है कि किसी भी इंतखाबी बेज़ाब्ती की मुकम्मल तहकीकात की ज़रूरत है और पाकिस्तान में इंतखाबी बेज़ाब्तियों का जवाब देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा जितनी भी धांधलियों की इतला थी उसके हवाले से जवाबात जो है वो कानून की हुक्मरानी के साथ मुताबिकत रखने चाहिए। आपको ये बता दूं कि गुज़िश्ता रोज़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने ये इल्ज़ाम लगाया था स्टेट डिपार्टमेंट पे कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है मोदी को टारगेट कर रहा है, टारगेटेड बयानात जारी कर रहा है और भारत को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है, और तो उन्होंने ये कहा कि ये जो इल्ज़ामात हैं बीजेपी ने लगाए हैं ये बिल्कुल मज़हका खेज़ हैं और ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के बयानात में कोई हकीकत नहीं है। अमरीकी महकमा खारजा दुनिया भर के सहाफ़ियों को पेशावराना तरक्की की तरबियत फराहम करता है और अमरीका हमेशा से इज़हार राय की आज़ादी और सहाफ़त की आज़ादी की हिमायत भी करता है। उनसे मैंने ये भी पूछा था कि डोनाल्ड लू ने अभी भारत का दौरा किया है और भारत के एक इंटेलिजेंस एजेंट पर अमेरिका ने फर्द जुर्म आयद की है क्योंकि उन्होंने एक अमरीकी सिख शहरी हैं उन पर कातलाना हमले की साजिश की थी। तो उस पर मैंने कहा कि भारत से क्या बातचीत हुई है, क्या भारत को इस हवाले से उसका एहतसाब किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से भारत को अपने खदशात से आगाह कर दिया है और अमरीकी शहरी को कत्ल करने की साजिश के मामले पर अमरीकी महकमा इंसाफ ने भारतीय एजेंट पर फर्द जुर्म भी आयद की है। उन्होंने कहा कि हमने इन खदशात को कई मौके पर भारतीय हुकूमत पर वाज़ेह किया है और उनसे कहा है कि इस मामले का पर एहतसाब होता देखना चाहते हैं। चलिए जहाँ से बहुत शुक्रिया। चलें जी, तो अब ज़रा आपको बताएं कि यहाँ पर एक चीज़ बड़ी तशवीशनाक हद तक जिसके ऊपर बात हो रही है वो ये है कि HIV केसेस ये काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं और पहले इसके हवाले से सिंध में बात हो रही थी और अब खैबर पख्तूनख्वा की बात हो रही है कि वहाँ पर ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया है। पेशावर में रवां साल 250 अफराद HIV वायरस से मुतासर हुए अच्छा, तो वहाँ पर जी KP के अस्पतालों में रजिस्टर्ड HIV मरीजों की तादाद 8,500 के करीब जा पहुँची है और रवा साल HIV के 1,147 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अब रजिस्टर्ड HIV मरीजों में 6,000 से ज़ायद मर्द जबकि 2,000 से ज़ायद ख़वातीन हैं और सरकारी दस्तावेज़ात बताती हैं कि अब तक मजमूई तौर पर 1,486 अमवात हो चुके। तो मदीहा सुंबुल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। मदीहा, बड़ा कंसर्निंग है कि ये केसेस बढ़ रहे हैं, पहले सिंध में रिपोर्ट हुए थे, अब KP में खासे हद तक ये रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या डिटेल्स मज़ीद सामने आई हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि इस हवाले से मुशीर सेहत एहतशाम ने भी यही बताया है कि 2023 में ये केसेस जो थे 1,147 थे, जबकि अब 2024 में 1,100
73 केस हो गए, जो कि ये एक इजाफा जाहिर कर है। और जैसे कि बताया गया सूबे में इस वक्त रजिस्टर्ड जो HIV एड्स के मरीजों की तादाद 8000 से तजावुज़ कर गई है। तो ये सिर्फ 13 जमशुदा अजला समेत सूबे के 13 मराकज़ में ये जो है शो हुई है, जबकि उनका कहना था कि अगर स्क्रीनिंग मराकज़ बढ़ा दिए जाए तो तादाद ज़्यादा भी हो सकती है। खदशा यही जाहिर किया जा रहा है क्योंकि एड्स जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ी से फैल रहा है। इसके साथ साथ मुशीर सेहत का ये भी कहना था कि हम वक्त के साथ साथ ये मराकज़ स्क्रीनिंग के लिए मज़ीद भी बढ़ाएंगे, जहाँ पर मुफ्त स्क्रीनिंग और इलाज जो है HIV के मरीज़ों को जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो तमाम तिब्बी मराकज़ हैं वो आलात जराही की स्टरलाइजेशन सिस्टम को जो है मजबूत और मरबूत बनाए और यकीनी बनाए। और उनका ये कहना था कि इस्तेमाल शुदा सिरिंज ना यूज़ की जाए, आवाम खुद भी इस तरफ तवज्जो दे। और जहाँ पर जैसे कि ब्यूटी पार्लर, सैलून, हजाम की जो शॉप्स हैं वहाँ पर जाकर हमेशा डिस्पोजेबल आलात की डिमांड करनी चाहिए। तो एहतियात से ही इस एड्स को जो है वो रोका जा सकता है। जैसा कि मर्द और ख़वातीन की फिगर्स आपने बताई है, इसी तरह ट्रांसजेंडर्स भी जो हैं 171 ट्रांसजेंडर्स में भी एड्स की जो है तशखीस हुई है। और बार बार ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये तादाद ज़्यादा भी हो सकती है, चूँकि इस वक्त KP में स्क्रीनिंग जो मराकज़ है वो जमशुदा अजला समेत 13 मराकज़ है। अब इन मराकज़ को वक्त के साथ बढ़ाया जाएगा तो ये ज़्यादा भी तादाद हो सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि अवाम जो है अपने तौर पर भी एहतियाती तदाबीर को अपनाए ताकि इस जानलेवा मर्ज से जो है वो बचा जा सके। जी थैंक यू सो मच। मदीहा में बता रही थी कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पर हुकूक को भी लोगों को गाइड करने के लिए इस तरह की कुछ मुहिम चलानी चाहिए जिससे लोगों को आगाही हो और इस मर्ज से कैसे बचा जा सकता है उस पर बहुत ज़्यादा लोगों को आगाही देने की ज़रूरत है। तो चलें जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और फैसलाबाद का इंस्टीट्यूट है ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन, वहाँ पर पंजाबी सकाफत को उजागर करने के लिए मेले का इनेकाद किया गया है। उसका नाम है चल मेले नू चलिए। चल मेले नू चलिए। तो बड़ा ही खूबसूरत ये नाम है, पंजाबी ज़बान में है जो कि बड़ी खूबसूरत ज़बान है। अच्छा जी, अब यहाँ पर ज़ाहिर जब इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं तो ना सिर्फ सकाफत को उजागर किया जाता है बल्कि वो जो ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त लगते हैं, वो बड़ी दीदा ज़ेब लगते हैं। तो तलबा और तलबात बड़ा एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जी। तो कमर ज़मान की इस पे रिपोर्ट है, देखिए जरा। सरमा रुत को खुश आमदीद कहने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन फैसलाबाद में पंजाबी मेले का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा और तालबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने जहां दिलचस्प अंदाज में पंजाबी सकाफत को उजागर किया और ढोल की थाप पर रवायती भंगड़ा डाला, वहां मुख्तलिफ सूबों के मलबूसात पहनकर इलाकाई सकाफत की नुमाइंदगी भी की। हमारे मेले का नाम है चल मेले नू चलिए। ये हमारे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम हुआ है। इसमें चारों सूबों के लोगों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। पंजाबी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं और यहाँ पर आज कल्चर डे मनाया जा रहा है और बहुत ही मजा आ रहा है। पंजाबी मेले में तालबात कहीं ढोलकी पर टप्पे गाकर महजूज होती रहीं तो कहीं डोली और पंघूड़े पर झूले लेती रहीं। शुरका के लिए सरसों के लजीज साग, मकई की रोटी, मसालेदार गोलगप्पे, ठंडे ठार बर्फ गोले और गर्मा गर्म चाय के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। बहुत अच्छा फंक्शन है, इसमें हम अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर्स को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ खाने पीने का भी काफी ज्यादा इंतजाम किया गया है और झूले मेले वाला सारा प्रॉपर सीन किया गया है। पंजाबी मेले में तालबात ट्रैक्टर पर बैठकर भी खूब सेल्फियां बनाती रहीं। शुरका का कहना था ऐसी हम निसाबी सरगर्मियां होती रहनी चाहिए क्योंकि ये हमें अपनी सकाफत से जुड़े रहने और तदरीसी दबाव कम करने में बेहद मुआवन साबित होती हैं। कैमरामैन मोहम्मद मुनीर के साथ कमरुज़्ज़मान, ARY न्यूज़, फैसलाबाद। भाई क्या बात है जी, चल मेले नू चलिए। तो चलें जो जा सकते हैं जी। वैसे तो फॉग और स्मॉग ज़्यादा सारा माहौल है, लेकिन ऐसे में अगर इस तरह के किसी इवेंट में आप जाते हैं तो आपका कि एक मज़ा दोबाला हो जाता है। और मज़े को दोबाले करने के लिए आप ये देखें कि काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं और मेरे ख्याल में इस मेले में खाने पीने की भी काफ़ी वैरायटीज़ अवेलेबल होंगी। आई एम श्योर कि लोग जिससे जाके महजूज हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ज़रा अटक में हम बात कर लेते हैं। दरिया के किनारे जी चक्कियाँ हैं, उसमें आटा पिसाई का एक पुराना एक ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पे रिवायती तरीके से जी। अच्छा, हमारी साइड पे भी हुआ करती थी, उस वक्त इनको कहा जाता था जंदर। अभी भी कई इलाकों में है, यानी कि पानी पहाड़ी इलाकों से काफ़ी तेज़ी से आता है और जब इनके पास से गुजरता है तो उसके पंख चलते हैं और उससे फिर ये है कि
وہ آٹا پیسا جاتا تو ہے. یہ جو 5 چکیاں ہیں ان کو چلانے کے لیے نہ تو بجلی کا خرچہ آتا ہے، نہ ہی پیٹرول کا خرچہ آتا ہے، نہ ہی ڈیزل کا خرچہ آتا ہے، تو صرف پانی کی مدد سے چلتی ہیں. اور اس کا پسا جو آٹا ہوتا ہے بڑا فائن ہوتا ہے. تو ہمیں بتا رہے ہیں محمد صدیق اس رپورٹ. اٹک میں صدیوں پرانے طریقے پن چکیوں سے گندم کی پسائی کا کام آج بھی کیا جا رہا ہے. پن چکی یعنی پانی سے چلنے والی چکی، جس کو مقامی زبان میں جندر بھی کہا جاتا ہے، جس سے آٹے اور مکئی کی پسائی کی جاتی ہے. زمانے قدیم میں آٹے سمیت دیگر اجناس کی پسائی کے لیے ہاتھ سے چلنے والی چکیاں ہی استعمال کی جاتی تھیں. ایک تو اس آٹے کی لذت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تھوڑا سا بھی اگر گورنمنٹ یہاں مدد توجہ دے، اس سے لوگوں کا روزگار بھی میسر ہوگا اور ایک اچھا آٹا بھی لوگوں کو اس سے ملے گا. پانی سے چلنے والی جندروں سے گندم کی پسائی کے وقت آٹا جلنے سے محفوظ رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مشین سے پسائی کرتے وقت آٹا گرم اور جندر سے پسا ہوا آٹا ٹھنڈا ہوتا ہے اور آٹے میں موجود تمام قیمتی اجزاء اس میں محفوظ رہتے ہیں. صرف اور صرف پانی پہ چلتی ہے، اس پہ کوئی بجلی کا خرچہ نہیں ہے، اور اس کا آٹا صحت کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے. جدید ترقی یافتہ دور میں بھی جندر کے ذریعے تیار کیے جانے والا آٹا ہر انسانی صحت کے لیے ہر لحاظ سے مفید ہے. یہ پنچکیاں یعنی جندر اٹک کی صدیوں پرانی ثقافت کا حصہ ہے، جنہیں آج بھی اس ترقی یافتہ مشینی دور میں لوگ استعمال کر رہے ہیں. لالا محمد صدیق، ایئر وائی نیوز، اٹک. اور آج ہم آپ کو بتائیں، آج 18 دسمبر ہے اور 18 دسمبر 1971 کو لانس نائک محمد محفوظ نے پاکستان کے دفاع کے لیے جام شہادت نوش کیا تھا، اور ان کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے ان کے 53ویں یوم شہادت کے موقع پر، اور خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. اور انڈو پاکستان، یہ پاکستان اور بھارت کی جنگ تھی 1971 کی، اس میں انہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے اپنا کردار ادا کیا تھا. نک نیم ان کا باکسر تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ فوج میں انہوں نے پاک فوج میں شمولیت اختیار کی تھی، اور ظاہر ہے کہ 27 سال کی عمر میں واہگہ اٹاری سیکٹر تھا، وہاں پر ان کی تعیناتی تھی، اور وہاں پر دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے جان آفرین کے سپرد کی تھی. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. یا اللہ، لانس نائک محفوظ شہید کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ، افواج پاکستان کے تمام شہداء کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جو وعدے اور بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمائی ہیں، ان سب کو ان سے سرفراز فرما. یا اللہ، ہمارے شہداء کی قربانیوں کے طفیل ارض پاک کو ہر قسم کے شر، فتنے اور اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ و مامون فرما. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
تو یہ مناظر آپ نے دیکھ لیے. آرمی چیف کی جانب سے بھی ایک پھولوں کا گلدستہ بھیجا گیا ہے اور ایسے میں وہ بھی ان کی قبر پر اس کو رکھا جائے گا. تو کیا زبردست ان کی کامیابی تھی اور کس طریقے سے انہوں نے وہاں پر بہادری کے ساتھ زخمی ہونے کے باوجود مقابلہ کیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ بھارت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اگر یہ بھارتی فوجی ہوتا تو ہم ان کو ویر چکرا کے ایوارڈ سے نوازتے, تو اس کے بعد انہیں نشان حیدر دیا گیا. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. اور اس سے پہلے ہم نے آج کے شو میں بتایا تھا مختلف علاقوں میں سردی کتنی ہے. چمن میں نقطہ انجماد سے درجہ حرارت نیچے گر گیا ہے, لیکن وہاں پر کھیلوں کے زبردست مقابلے جاری ہیں. اور اختر گلفام بتا رہے ہیں چمن سمیت شمالی اور بالائی بلوچستان سائبیرین ہواؤں کے باعث شدید سردی کی لپیٹ میں ہے. برفیلی ہوائیں چلنے سے درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا ہے, مگر شہر چمن میں شدید سردی کے باوجود کھیل کے میدان آباد ہے. چمن کی روایت رہی ہے کہ یہاں پہ اسپورٹس کے میلے سجتے ہیں اکثر, لیکن اس بار کافی شدید سردی پڑی ہوئی ہے. تقریباً 2 ہفتوں سے آج تو بالکل -1 ہے. چمن میں جاری سندھ بلوچستان امن کپ فٹ بال ٹورنامنٹ دیکھنے روزانہ ہزاروں افراد گراؤنڈ کا رخ کرتے ہیں. منفی کے سینٹی گریڈ میں بھی اس صورتحال میں بھی تماشائی ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں, اور کبھی کبھار تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد بھی وہ فلنٹی کا انتظار بھی کرتے ہیں اور شدید سردی میں ہمارے ساتھ مندوز ہوتے ہیں. کھلاڑی سمجھتے ہیں کہ سردی کا مقابلہ کھیل میں مصروف ہو کر کیا جا سکتا ہے, جبکہ شائقین اپنے شوق میں سردی کو عائل نہیں ہونے دیتے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اختر گلفام, ARY نیوز, چمن. اچھا میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہم سے یہاں کی سردی برداشت نہیں ہوتی, اور ہم جو ہے وہ ایک زخمی سپاہی کی طرح. لیکن دیکھیں وہاں جو گھر ہے نا وہ اسی لحاظ سے بنے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ کپڑے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. یہاں پہ کپڑے آپ کے ان کی امیونٹی ویسے ہوتی ہے صدف, ان کے مطلب ان کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو جائیں کبھی موقع ملے تو, چھٹی ملے تو سیاحوں کی طرح ہے نا, سیاحوں کی طرح جائیں, بالکل انجوائے کریں. اور اس کے بعد پھر 1 ہفتہ وہ چھٹی اور 2 ہفتے پھر ریکوری کی چھٹی. چلیں اب آپ سے اجازت چاہنے کا وقت آ گیا. اپنا خیال رکھیے گا, اور شاد رہیے, آباد رہیے, ہم نے آپ کو خوش بتایا ان کو استعمال کر کے ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا لازمی طور پر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.